وقت، مال، اولاد اور جان یہ بے دریغ دے دے گا۔ اتنا عشق پیدا ہو گیا ہے، اتنا جنون، اتنی محبت تیری پیدا ہو گئی ہے کہ تو ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دے۔ یہ پھر وہاں پہ بندہ ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے اور بندہ اس ٹیسٹ میں وہاں پر فیل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ کے 7 چکر طواف کے اور 2 ابراہیمی نفل وہاں پہ مقام ابراہیم پہ پڑھ کے اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کر کے ٹنڈ کرا لیا آپ حاجی ہو گئے۔ یہ کوئی حاجی ہوجی نہیں ہے، سب حاجی آپ کے حاج منہ پہ اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہا، انتہائی دکھ ہوا کہ کوئی لبیک نہیں پکارتا۔ حج کی جان لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ اس آدمی کے منہ میں جچتا ہے جو بندہ یہاں متعدد بار نمازوں میں بھی حاضر رہا، جو یہاں زکوٰۃ دیتے بھی حاضر رہا، صدقات دیتے بھی حاضر رہا، جو اللہ کی راہ میں اپنی بیوی بچے اور مال لگانے کے لیے رہا وہ حاضر رہا۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ ساری منزلیں میں نے طے کر لی، اب محبت اور جنون کی ایک آخری منزل رہ گئی تھی جو تیرے ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ تھا ایک ہجرت کرنی تیرے نام پر۔ چھوٹی ہجرت، اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف جانا، یہ ایک چھوٹی سی ہجرت ہے جو سکھاتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کی راہوں میں زیادہ سامان نہیں لینا پڑتا، جو دنیا کا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ ہجرت کی راہ میں ایک ہی سامان ہوتا ہے، وہ تقوی کا سامان ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ دکھا دی، کوئی مال نہیں لے کے گئے، جائیدادیں اپنی وہیں پہ چھوڑ گئے، سارا مال جان جو تھی سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر لے گئے اپنی جانیں، اور کوئی پتہ نہیں تھی راستوں میں شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں۔ یہ وہ ہجرت کی رات ہے جو آپ کے اوپر آتی ہے۔ اس لیے مکہ سے مدینہ کی ٹرین میں موبائلوں کی وجہ سے وہاں پر کسی آدمی نے وہاں پہ حج نہیں پکارا، میرے کہنے پہ بھی نہیں پکارا، یاد دلانے پہ بھی نہیں پکارا کوئی بندہ۔ بس وہ ایک حج جو وہاں پر ہو گیا نا، وہ ایک ماڈریٹ قسم کا حج ہو گیا ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر کرنے میں نہ آپ کو شرمندگی فیل ہوتی ہے۔ باواز بلند آپ جب پکارتے ہیں تو آپ فیل کرتے کہ میرے دائیں بائیں تو کسی آدمی نے نہیں پکارا، میں بلند آواز سے پکارتا ہوں بڑا نہ آکورڈ لگوں گا، ہیں آکورڈ تواڈے لفظاں تے مینوں لے گئے، تواڈے لفظ سمجھ گئے نا، آپ کے تو مجھے لفظ لے گئے۔ آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے اللہ کا نام پکارنے میں، وہ جس میں صحابہ کرام نے پکارا اور وہاں پہ آپ چپ چپ پھرتے رہتے ہیں، اس سے آپ پتہ چلتا ہے کہ جرت ایمانی آپ کی ختم ہو گئی کہ آپ اب پہلے تو تھا نا تلواروں سے جہاد کرنا، اب یقین جانے آپ اپنی زبان سے باواز بلند ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہیں پہ میں ابھی کہہ دوں کہ آپ ذرا اذان دیں تو وہ آگے سے نا مسکرا کے دیکھنا لگ جاتے ہیں، مطلب کیا استاد جی میں نے کبھی دی نہیں، تو میں کہا گناہ بھی جڑا بھاجی ہوراں نے پہلی بار کیتا سی وہ نہیں سی کیتا تسی پہلے، وہ تو مرضی سے کیا تھا، وہ بھی پہلے نہیں کیا۔ کام تو کوئی بھی بندہ پہلی دفعہ کوئی نہیں کرتا، پر ہر کام کو ابتدائی کرنی پڑتی۔ میں نے کبھی نماز پڑھائی نہیں، آپ نے باواز بلند کبھی قرات کی نہیں، میں نے بھی نہیں کی تھی۔ یہ تو جب مولانا صاحب کو مجھے مسلح پہ آنا پڑ گیا، مجھے اس وقت پتا چلا، بالکل میں نے کبھی قرات نہیں کی۔ اور یہی کہتا چل یار تو نماز پڑھا دے، جہاں کہیں موقع ملا، کہیں پڑھانے کا موقع بھی ملا تو وہ نماز جس کے اندر قرات نہیں کی تھی وہ پڑھا دی، قرات والا نہیں تھا، جس کے نتیجے میں مجھے بعد میں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اگر کسی نے کوئی داعی حق بننا ہے، اپنے گھر میں بھی دین کا کام کرنا ہے، باواز بلند اتنی اچھی قرات سیکھ لے۔ اور اب نیٹ پر، بلکہ میرے ایک دوست کے بانجے نے مجھے نیٹ پر انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اس نے باہر کے ملک میں، اس نے آئرلینڈ میں مجھے قرات سنائی، میں دنگ رہ گیا اس کی قرات سن کے۔ وہ اس طرح لگے جیسے حرم کا قاری حضر سے پڑھا ہے ترتیل کے ساتھ۔ پوچھا تو کہتا نہیں بس وہ انٹرنیٹ سے سن کے میں نے ایسی قرات کر لی اپنی اتنی اچھی۔ یعنی جن لوگوں نے اگر نیکی کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ کے بہانے میں کیسے سیکھوں کیسے کروں یہ آپ کا۔ تو یہ کوئی لبیک نہیں پکارا گیا، جبکہ لبیک اس سفر کا سب سے اہم وظیفہ ہے، جب تک کہ آپ بیت اللہ شریف کے قریب نہ پہنچ جائیں، پھر وہاں جا کے آپ لبیک بند کر دیں گے، اور پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ جو ہے آپ نے پکارنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ واللہ کوئی نہیں کہتا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی سارے کہی جاتے ہیں۔ سنا میں نے بڑے بڑوں کو، میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اب کیا کریں، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی یہی لکھا ہوا آتا ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب جو تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ جب بکرا ذبح کریں تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں واللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک روایت میں آ گیا، دوسری روایت میں اس کی تصحیح موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چلن ہو جاتا ہے ہم اس چلن کے اندر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوست سے میں نے پوچھا،
اور یہ وہ مسٹیک ہے جو کسی آدمی کے اندر بھی میں نے آدمی سے نہیں سنی کہ اس نے اس مسٹیک کو ٹھیک کر لی، یعنی وہ غلطی جو کسی آدمی کی اب یہ میرے پاس یہ مولانا صاحب کی حج مسمون ہے چھوٹی، ہم نے پی ڈی ایف میں بھی دی ہوئی ہے، اب جب میں نے یہ دکھانی ہے پھر میسج آنے شروع ہو جانے ہیں، وہ کیسا پی ڈی ایف دے دیں ہمیں، 20 دفعہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے، بھیجی ہے گروپ کے اندر، نہیں سنبھالتے، ٹھیک ہے، اب حج پر جانا ہے، اچانک عمرے کا بن گیا، بھیجو جی جتنے پیسے لگتے بھیجو، تو نوکر تو نہیں نا میں کسی کا تم لوگوں کو کہ ادارہ بنایا ہوا ہے، تم مجھے مہینے کا 50 لاکھ بھیجتے ہو نا، جو میں نے ایک نوکر رکھا ہو جو تم لوگوں کو پی ڈی ایف ہی بھیجی ہے سارا دن، وائلنٹری کام کریں، یہاں پہ خرچے اٹھانے پڑ جائیں، طبیعت صاف ہو جائے آپ لوگوں کی، پوچھتے تو آپ ہے نہیں، نام لکھوا دیتے ہیں ڈونرز کے اندر، بعد میں پیسہ ایک بھی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں، 50 بندوں نے نام لکھوائے کچھ بھی نہیں ہوا، تو بعد میں یہ صورتحال ہے۔ بہرکیف یہ تو ایک درمیان میں گلا آ گیا آپ کی وہ نیگلیجنسی اور آپ کی غفلت کا، کہ دین سے جو لوگ غافل ہوں گے انشاءاللہ غافل ہی مریں گے، وہ ان کا کچھ نہیں ہونا، وہ غفلت دور نہیں ہونی، کیوں؟ آپ کو دنیا کے خرچوں کا پتہ ہے، یہ ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے خرچوں کا کوئی نہیں پتا، باقی جس نے دینا ہے نا، میرے پاس لڑکا آتا ہے صرف 10-12 ہزار روپیہ کماتا ہے، 500 روپیہ مہینے کا، جب سے مرکز بنا ہے اپنی محنت کا مزدوری کر کے دے کے جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ تم پہ نہیں فرض، یہ کہتا نہیں، اللہ کے ہاں استاد جی جواب دینا ہے، دینے والے دے جاتے ہیں، جنہوں نہیں دینا انہوں نے بہانے بنائی جانے، خرچے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں نہیں، تو تیری نہیں نے تیرے گھر نہیں پادنی۔ اچھا، یہ صفا مروہ والی ایک دعا، ساری دنیا سے میں نے یہ کہا کہ صفا مروہ کس طرح کرنی، کوئی بندہ صفا مروہ کا نہیں بتاتا، یہ ایک اس کے اندر، چلو باقی تو کلمے بعد کی بات، یہ جو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ، ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ وہی ایک واحد حکمران ہے ہماری زندگی کا، ہے وحدہ، وہ اکیلا ہی ہے حکمران، میری زندگی کا حکمران، میری زندگی جس پر میری زندگی کا حکم چلتا ہے نا، وہ ایک اللہ ہے۔ انجازہ وعدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کا سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اپنے لیے، اور ہم بھی یہ یاد کرتے ہیں کہ بالکل ہمارے نبی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا کہ تو دین لے کے اٹھ، میں تیرے ہاتھ سے دین کا غلبہ کرا دوں گا، اور وہ وعدہ پھر پورا ہوا، اور وہ وعدہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وعدہ کر لیا، پورا کیا، اور اپنے بندے کی ساتھ مدد بھی کی نبی علیہ السلام کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے نے سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ آئے تھے نا سورہ احزاب کے اندر، نہیں آتا کہ سارے گروہ، احزاب حزب کی جمع ہے نا، کہ وہ گروہ اکٹھے ہو کے آگے سارے، فرمایا اس کے بعد درود شریف ہاتھ اٹھا کے درود شریف پڑھے، 3 دفعہ یہ عمل دہرائے۔ یقین جانے کوئی بندہ یہ نہیں پڑھتا، نہ کسی کو یاد ہے۔ ایک ساتھی جو یہاں پر ساتھ گیا تو اس کو میں نے کہا تم نے یہ دعا پڑھی؟ کہتا میں نے موبائل نکال کر پڑھ لی تھی۔ جس بندے کے ہاتھ میں وہاں بھی موبائل ہے، یقین جانے یہ بادل نہ خاصہ پہلی دفعہ زندگی میں لے کر گیا، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بھی کس لیے کہ وہاں ٹوکن جاری ہوتا ہے، اس وجہ سے، ورنہ مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اور ساتھی گئے کبھی تھوڑا بہت کہ ایک آدھ فون کر دیا، گھر سے کر لیا، تو فتنہ ہی لگا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا کہتا میں نے اس میں سے نکال کر پڑھ لی۔ جس آدمی کو یہ دعا یاد نہیں، اپنے کھاتے یاد ہیں، لوگوں کے جھگڑے یاد ہیں، لوگوں کی باتیں یاد ہیں، ٹیلی فون نمبر یاد ہیں، اپنی ساری مینجمنٹ یاد ہے، 1000 کام اس کو یاد ہے، اس کو یہ یاد نہیں، یہ اتنا سے 2 فکرے چھوٹے چھوٹے یہ اس کو یاد نہیں ہوئے، وہ نماز وہاں پہ کیا عمرہ کرنے کے لیے جائے گا؟ ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ نہیں یاد، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا یہ بالکل وہاں پر وہ کوئی نہیں پڑھتے، کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پڑھنا، نہ ان کو یہ یاد ہے، نہ ان کو وہی دعائیں یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں کہ کون سی صورتیں پہلی رکعت پہ پڑھنی، کون سی دوسری پہ پڑھنی، مقام ابراہیم کو دیکھ کر کیا کہنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ مقام ابراہیم کو جا کے اندر سے دیکھتے دکھتے رہتے ہیں، بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اندر پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی موقع ملا وہ مقام ابراہیم کیا ہے، مولانا اسحاق مرحوم نے مجھے 2-3 دفعہ آتے جاتے مجھے اللہ تعالیٰ نے، استاد جی نے مجھے بار بار کہیں کاشف اللہ نے کچھ کہا ہے من مقام ابراہیم مصلی، کچھ کہا ہے کاشف، کچھ کہا ہے۔ میں کہوں مولانا صاحب مجھے کیوں بار بار اس پہ متوجہ کرتے، وہ میں دیکھوں دوبارہ آیت کھول کے
میں اس میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی. اللہ اللہ، پھر خاص آئی نا نظر، پھر ہو گئے ہوش ٹھکانے اپنی جگہ پہ. وہ خاص کیا ہے؟ وہ 2 4 5 7 10 جمعے لگیں گے تو پھر آپ کو میں بتاؤں گا وہ خاص کیا ہے. کبھی زندگی میں موقع مل گیا. حج عمرہ سیکھنا کوئی اتنا آسان نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 8 10 سال لگتے ہیں آدمی کے پاس حج عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان باتیں میں نے بہت سنی. لوگ باتیں آپس میں کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صفا مروہ ہوتی نہیں تھی. رب اغفر ورحم، یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھتے نہ یاد ہی ہے، یہ بھی کوئی دعا یاد نہیں بندوں کو. ٹھیک ہے کہ کیا پڑھنا ہے نہ، اور انہوں نے درمیان میں لکھ کے بھی لگایا ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیے. باتیں نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آ رہے جا رہے، رستے میں سارے باتیں. یہ بھی عمرہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا. جو مرضی کر لے، جس عمرے کے دوران باتیں شروع ہو جائیں دنیا کی، یہ بات سمجھ لے وہ کوئی نہیں ہے. خاموشی سے دین بھی نہیں سیکھنا، بس یہ سب کچھ یہ ہے ہی اور شے. سیکھنا سکھانا یہاں سے سیکھیں، یہاں سے سیکھ کر جائیں جو آپ نے سیکھنا سکھا. وہ نئی باتیں کرنے کا مقام. احرام پہن لیا، اب چپ. مولانا اسحاق مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مولانا صاحب نے یہاں سے میرے ساتھ حج کیا، بس مولوی صاحب بولے ہی کوئی نہیں. با مشکل ہی بلائے کوئی دینی بات میں نے پوچھنے کے لیے. چپ ہی چپ، چپ ہی چپ. پریشانی ان کے چہرے پہ، بہت اس طرح پسینے ان کو آئیں. وہ کہتے کاشف یہ جتنا پروسیجر ہو رہا ہے نا حشر والے دن، یہ سارا پروسیجر اسی طرح ہی ہونا ہے. اب ذرا بندے لگے ہوئے ہیں، وہاں فرشتے لگ جائیں گے، چیک کیے جائیں گے پاسپورٹ. یہ امت محمدیہ کے بندے ہیں، آئی ڈی کارڈز آپ کے وہاں پہ چیک کیے جائیں گے. سارا کچھ آپ کا ہوگا. وہ داخل ہی نہیں ہونے دیں گے اللہ کی رحمت میں. آپ کو ادھر سے باہر نکال دینا ہے، ایئرپورٹ سے ہی فارغ. آپ مسلمان نہیں ہیں، چلیں آپ کا کہنا ہمیں مال تلنا ہے. ہاں جی، کسٹم والے وہاں پر بیٹھے ہیں، دوسرے ایمبیسیوں والے بیٹھے، ہر شے کہتے چیک ہونی. یہ موت کا سفر ہے. ایسا تھا کہ پھر میں کرسی لا کے ایک جگہ ان کو دے دی. جب جہاں پر میں نے کہا پاسپورٹ وغیرہ چیزیں مجھے پکڑائیں، جب سٹیمپیں لگ جائیں گی میں آپ، وہ بیٹھے ذکر میں بہت پریشان، بہت پریشان. میں نے پوچھا ان سے، کہتے نہیں پتہ نہیں اب کیا بنے گا، ایسا حج کرنا ہے. چپ، منہ ہی انہوں نے بند کر لیا اپنا، بولے ہی کوئی نہیں. بہت مشکل ہے جو میں نے کہیں ان کو بلایا یا کوئی حج کے دوران میں ان سے بات کی ہے. تو میں نے ادھر سیکھا کہ بلا وجہ کا بولنا کوئی مقصد نہیں ہے. ابھی آپ پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، یقین جانے کسی کے ہاں کھانا کھانا چاہے میرے ہی دوست کیوں نہ ہوں، میں ہی جاؤں ان کے گھر، یہ کوئی نہیں، فتنے سے خالی نہیں ہے. یہ ازمائش ہی ازمائش ہے. کسی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھانا یہ بھی ایک ازمائش بن جاتی ہے. آدمی باہر نکلتا ہے، ازمائش ہی ازمائش. کیا کریں ہم، مصیبت بن گئی ہے. اولیاء اللہ کا حج جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. میرے پاس ایک کتاب تھی، حج الانبیاء والائمہ، نبیوں کا حج اور ائمہ جو ہے نا 12 ان کا حج. اب یہ مانگنے نہ لگ جائے مجھ سے، مجھے کتاب دے دے، بات سن کے ہی مانگ دے. اب میں اس کا آپ کو ایکسٹریکٹ جوس نکال کے ساتھ نکال کے ادھر ہی پڑھا رہا ہوں. آپ کے اندر اتنا فن نہیں ابھی کہ آپ اپنی ان کتابوں کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکال کے اس کا ساتھ نکال کے وہ نکال کے آپ پی سکیں یا بنا سکیں. آپ کو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ لیں. تو مولانا صاحب نے اس حج میں مجھے کہا کاشف یہ کتاب مجھے دے دو. مجھے وہ کسی جگہ سے ملی تھی تو وہ میں نے ان کی نظر کر دی. آپ کو پتا ہو کہ وہ حج کس طرح سے اولیاء اللہ اور انبیاء نے کیا. حج ایک بہت بڑی مشقت ہے. مولانا صاحب نے اس کو خوب بیان کیا اپنی کتاب کے اندر بھی. نہ وہ کتاب کوئی خریدتا ہے نہ لیتا ہے. احکام حج و عمرہ ہمارے پاس 100 کے قریب میں لے کر آیا تھا چھپی ہوئی، وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہیں. فری میں مانگی جاتے، جو آتا ہے دے دو جی فری میں. بھئی وہ آپ 100 روپے کی کتاب لے کے رکھے، اس کا کوئی سال میں کوئی 5 10 20 دفعہ مطالعہ کرے. ایک دفعہ جی میں نے پڑھ لی تو سمجھ کہاں سے آئی، تیرا دماغ ہے پھر بھی سوال کری جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے تو نے کوئی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہوتا ہے ٹو ریڈ، ایک ہوتا ہے ٹو اسٹڈی. ٹو اسٹڈی فائدہ آدمی کو دیتی، ٹو ریڈ کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ آپ نے پڑھ لی بس دیکھ لیجیے مجھے سمجھ آ گئی. سمجھ آپ کو کہاں پر آ گئی ہے؟ ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی جاتی ہے، بڑی محنت سے لکھی. بعض اوقات کتابیں باریک ہی ہوتی ہیں لیکن علم کے موتی اس کے اندر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے موٹے کتابیں ہوتے ہیں زخیم، کسی کام کی کتاب نہیں ہوتی. یقین جانے افسوس اپنے آپ پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ کر میں نے یہ کتاب لے لی، یار میں نے کیوں لی یہ کتاب، پیسے ضائع کیے میں نے. تو یہ آپ کو میں نے بتانا تھا کہ صفا مروہ کے درمیان باتیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ لکھا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ گیا کہ میں نے اس کے اندر پچھلے جمعے میں یہ کہا تھا کہ میں بعض اوقات تہجد اور نوافل جو ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ دوسرا آدمی جو اس کو ریا پر منطبق نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کاش صاحب جو مجھے یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا. اس سے کہا اچھا میں بھی چھوڑ دیا کروں. بھی راہ کا تو راہی ہے،
مرشد بننے کی سوچ رہا ہے، مرید تو ابھی ہو نہیں سکا، تو اپنے آپ کو فنے خاں سمجھ رہا ہے، تو دکھا سارے نو، تیرا تو دکھانا فرض ہے، آپ سب کا دکھا کر کرنا ہی فرض ہے۔ اتنے حاجی نہ بنے، پہلے ہی آپ کا نفس آپ کو مسجد سے توڑ رہا ہے کہ مسجد نہ آئیں، گھر ہی بیٹھے نماز پڑھ لیں گے۔ ایک آیا میسج، استاد جی میں حافظ قرآن ہوں، میں گھر بیٹھے پڑھ لیا کروں۔ اور گھر کیوں پڑھنی ہے؟ گھر اپنی نوافل کی جماعت کرا، حافظ قرآن ہے، دن کے وقت قرآن باواضح بلند اپنے گھر والوں کو تو سنا سکتا ہے، 2 نفل دن کے وقت ایسے رکھ لے کہ تو اپنے گھر والوں کو قرآن مجید سنا سکے، یا تہجد کے وقت رکھ، یا اشراق کے وقت رکھ۔ فرض نمازیں کیوں نہیں آپ مسجدوں کے اندر آ کر پڑھتے؟ کس نے آپ کو منع کیا یہ فرض نمازیں؟ معذور ہو تو چلو کوئی آپ کی بات سمجھ آتی ہے، آپ اس طرح گھر میں بیٹھے نمازیں پڑھی جا رہے، ایک خود ساختہ شریعت نہ بنائیں، آپ ہی صوفی نہ بنتے جائیں، آپ ہی اپنے آپ کو زیوم کر کے میں یہ اس وجہ سے کرتا ہوں، وجہ کوئی نہیں، مرشد کو بتائیں وجہ کیوں نہیں ہے۔ صاحب جڑے بغیر شریعت تے فضاواں اڑے مارو دے سر چ جتیاں، جو فضا شریعت کے بغیر فضاؤں میں بھی اٹھنے لگ جائے نا، اس کے ساتھ پہ جوتے مارنے چاہیے، وہ کوئی ولی کامل نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو گھر میں ہی ولی کامل نہ بناتے پھرے، بندے کے پتر آ کے بنے۔ اس لیے میں تو کسی شریر اور تانا دینے والا وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ جو بندہ ہوتا ہے نا، عیب جو بڑا برا آدمی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کسی کی معمولی سی بھی غلطی کو وہ خوردبین لگا کے دیکھتا ہے اور اس کو بڑا کر کے دیکھ لیتا ہے، اور جب من پسند کوئی آدمی ہو تو اس کی جو بڑی غلطی ہے اس کو چھوٹی لگا کے دیتا ہے، جسے مائنر نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ وہ عیب جو آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بربادی اور ہلاکت ہے، یہ مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں بھی ہے۔ ان بندوں سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے بعض کا دل چاہتا ہے کہ ان سے پرے ہویا جائے، وہ پھر بعد میں بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، اور یہ ہوا ہی سفر کے اندر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ اس آدمی کے شر سے بچائے۔ میں نے پھر جا کے کعبہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، اللہ مجھے اپنے بندوں کے شر سے بچا لے۔ سمجھ گئے؟ یہ چیزیں آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے آخر جب آپ بھی پھنس جاتے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، بندہ غیر ارادی طور پر کسی چیز میں خود بھی پھسلتا چلا جائے، اس کو کوئی نہیں پتا، اس کو تو بعد میں ہوش آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں نے اپنے ساتھ کر کیا لیا ہے۔ خود بھی بندہ نفس کے ہتھوں چڑھ جاتا ہے، اور نفس کے ہتھے چڑھنا جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا آپ نے پڑھ ہی لیا، 13واں سپارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میں اس نفس مارا کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا۔ یہ نہ سمجھے بھی کاشف علی بچ گیا، مولانا سے بچ گئے، کوئی بندہ نہیں اس نفس کے ساتھ۔ نبی پناہیں مانگتے گئے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اس لیے داعی حق کو لازمی طور پر یہ سب کے سامنے دکھا کر نمازیں، تہجدیں، اشراق، چاشت، آپ سب کو یہ حکم ہے دکھا کر پڑھیں اپنے گھر والوں کو، اور بتا کر پڑھیں۔ وضو کریں کہ لاؤ میرا پانی لاؤ، میں نے اشراق پڑھنی ہے، بیٹا پانی لے کر آؤ وضو کرنے کے لیے، میں نے چاشت پڑھنی ہے، میں نے کہا چاشت کے 4 نفل پڑھ لوں، بتا کے تہجد پڑھو، بتا کے یہ ثواب ہے، اس کا درجہ چھپانے سے اعلیٰ ہے، یہ آپ نے بتانی ہے تاکہ دوسرا آپ کو دیکھ کر ہمت پکڑے۔ وہ جو بے نماز ہو چکا ہے، وہ اللہ کی اطاعتوں سے منہ موڑ چکا ہے، وہ کہے یار یہ بھی تو پڑھ ہی رہا ہے نا، اس کو شرمندگی ہو، اتنا اس کو شرمندہ کریں اپنی باتیں دکھا کر کہ اخیر وہ شرمندہ ہو کے عبادت پہ لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگایا ہوا ہے اور ایک فرشتہ، جن اس کو کہتا ہے برائی کر، فرشتہ کہتا ہے نیکی کر۔ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اتنی اللہ کی اطاعت کی کہ میرا جو جن تھا نا، جو شیطان تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے عبادت دیکھ کر میری وہ مسلمان ہی ہو گیا، اس نے اب مجھے اکسانا ہی بند کر دیا۔ اس سے کہا اتنا نیک آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس لیے دوسری بات، سفر بیت اللہ جو ہے نا، اس میں 2 باتیں یاد رکھنی، ایک غیر اللہ کا خیال اور ایک غیر بیت اللہ کا خیال۔ یہ ایک نقطہ آپ کو میں نے دینا تھا جو میرے پاس بڑی دیر کے بعد سوچ سمجھ کے آیا کہ اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے دل کھولا۔ بیت اللہ اور غیر بیت اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہے اللہ کے گھر کا قصد آپ نے کرنا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا قصد، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے اندر بتایا کہ جس کسی آدمی کا بھی ارادہ ہو نا حج اور عمرے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کیے۔ جب آپ غیر بیت اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں نا، اور غیر اللہ کی طرف کہ میں جاؤں گا، میں کہتا ہوں فرض کرے میرا دوست بلال ہے وہاں پر، تو میرے ذہن میں کہ میں جا کر بلال سے ملوں گا،
تو یہ غیر اللہ کا خیال آ گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس دفعہ جاؤں گا تو میں فلانی زیارات بھی ساتھ میں کر کے آؤں گا، یہ غیر بیت اللہ کا خیال آ گیا۔ نہ یہ بالکل نہیں آپ کا ہونا چاہیے۔ بالکل آپ کا وہاں پر میں فلانے ہوٹل میں جاؤں گا، جدہ کی مچھلی کھاؤں گا، مکے کی پائے کھاؤں گا، یہ جب آپ کا ارادہ ہو گیا اس طرح کا تو آپ کے دل میں یہ بہت اوپر والے مرتبے کی باتیں کر رہا ہوں، چھوٹے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس تک پہنچنا بڑا مجاہدہ ہے، بہت مجاہدہ ہے، بڑی محنت، ریاضت، تغد و مشقت، جان مار کے حج کرنا، یہ حج جو کرنا ہے یہ جان مارنی پڑنی، یہ ایک دن نہیں کہ میں غیر بیت اللہ کا خیال کر لیا۔ اس طرح کا ہوتا تو یہ سارے حج عمرے جو منہ پہ مارے جانے ہیں دکھاوے کی نمازیں، یہ تو ختم ہو جائیں، سارے اس مرتبے پہ پہنچ جائیں، پھر تو مرتبہ ہی کوئی نہ رہ جائے۔ یہ آسان کام نہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا ہے، یہ حج نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا ہے دریا اور ڈوب کے جانا۔ یہ اللہ سے محبت کی اخیر ہے۔ اگر اللہ سے محبت کی اخیر کے اندر آپ نے غیر بیت اللہ کا بھی خیال کر لیا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ نے کہا ہے اس گھر کا رب، عبادت اللہ کی کرنی ہے، مگر قصد آپ نے جو کیا ہے اس میں اللہ کا قصد کرنے کے بعد غیر بیت اللہ کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ارادہ مکے کے اندر آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے پاس بھی جاتے ہیں، وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو مدینے کا قصد ہے، لیکن آپ جب جا مکہ رہے ہیں نا تو ادھر جا کر پھر آپ نے اللہ کے گھر کے بارے میں خیال رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کا گھر ہی دیکھنا۔ اللہ کا گھر جب آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے دائیں بائیں کے جتنے ہوٹل ہیں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ ہوٹلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، کتنا پیارا ہوٹل ہے، سہولتیں کتنی ہیں، یہ بہت بڑا ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے، اچھا تمہارا ہوٹل کیسا ہے، میرا ہوٹل، وہ ایک ہوٹلی ہو جاتی ہے، فلانے مقام کا کھانا وہ مقام و مقامی ہو جاتی وہاں پر ہے جی، فلاں کی شاپ، فلاں سے ملاقات، یہ پھر سارا کام غیر اللہ اور غیر بیت اللہ، دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ وہاں پر آپ نے جا کے کرنا ہے، ورنہ یہ آپ کا سفر جو ہے یہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا، آپ پریشان ہوں گے اس سفر کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا حج جنہوں نے اللہ سے ملنے کی خواہش کر رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ سے ملنے کی جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس آدمی کو سے بھی ملنے کی جستجو اور اس کے شوق میں انتظار کرتے کہ یہ مر کے میرے پاس آئے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی شوق نہیں اللہ سے ملنے کا، نہ یار مرنیاں گلا نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میرا بھی اس سے ملنے کو کوئی دل نہیں کرتا، میرا بھی اس سے ملنے کو کوئی دل نہیں کرتا۔ تو پوچھا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر چلو، پھر جینا کیا جینا ہے، اسی کے لیے تو مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وَمَن يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وہ اللہ سے ملنے کا شوق ہو، شوق، یہ بیت اللہ کی زیارت کرنے سے آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ جب آپ کے دل میں صرف بیت اللہ اللہ کا گھر ہوگا نا، پھر اس کے بعد پھر آپ کے دل میں یہی ایک رہ جائے گا، پھر بعد میں بیت اللہ سے اگلی منظر اللہ ہے، اگلی منظر اللہ ہے۔ دنیا بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عمارت جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اللہ کا گھر اہمیت رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیں دنیا کی عمارت، برج العرب ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، برج خلیفہ ہے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، فیصل مسجد دیکھ، او جی میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر، اللہ نے کہا میرے گھر کو دیکھ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا رب، اللہ نے بھی اپنے آپ کو جوڑا تو گھر کے ساتھ جوڑا، فرمایا یہ میرے پاس آنا ہے تو پہلے اس گھر کے رب کی پوجا کر، اس گھر کے رب۔ مادیت کی دنیا کے اندر، میٹیریلزم کی دنیا کے اندر ایک ہی عمارت ہے اور وہ عمارت اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑتی ہے، وہ ہے بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ آپ جڑتے ہیں، آپ جا کے بیت اللہ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی پوجا نہیں کرنی، اس کے ساتھ اپنے دل کی وابستگیاں اس کے ساتھ وابستہ کرنی ہے، اس کا شوق، ذوق اور لکھا ہو، پھر وہ بندہ جو جا کے باہر جا کے وہ جو بڑا سا ٹاور بنا ہوا ہے ان کا بکا ٹاور، اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ جا کے گنتا ان کے دروازے کتنے ہیں، انہوں نے بنایا کیسا ہے، یہ پلر ادھر کو ڈالا اتنے منار، اتنی کھڑکیاں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟
یہ وہاں پر ایک آزمائش بن جاتی ہے ساری چیزیں بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے بندہ اور چیزوں کی طرف ارادہ کرنے لگ جاتا ہے اور سامنے بیت اللہ شریف جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر آپ کو طواف بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا لگتا ہے کہ یار یہ طواف ہے، جان چھوٹے، بہت حالت خراب ہوگی۔ جب استحضار ہی طواف شریف کا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر بندے کے ذہن میں کوئی اور چیز آئے گی نہیں۔ اسی طرح آپ نے وہاں کا قصد کرنا ہے، بہت چیزیں ہیں وہاں پر، مگر آپ کے ذہن میں صرف بیت اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ اور بیت اللہ کے پاس جب آپ پہنچ جائیں، اب آپ کہیں گے ابھی آپ کچھ کہہ رہے ہوتے، پھر آپ کچھ کچھ میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا، اسی شے کی منزلیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ جائیں اور جب ملتزم پہ لگیں، حجر اسود کے چومیں اور رکن یمانی کو آپ ہاتھ لگائیں یا حتیم کے اندر داخل ہو جائیں، بس اب بیت اللہ کا خیال چھوڑ دیں، اب اللہ کے خیال پر ٹرانسفر ہو جائے۔ پہلے قصد ادھر کوئی کرتے جانا ہے کہ عمارت یہی ہے، چھوڑتا جا رہا ہوں میں دنیا کی عمارتیں، ہٹا چیزیں میرے سامنے، وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے مادی آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے نا، وہ اللہ کا گاڑی ہے، ہٹاتا جائے، ہٹ جاؤ، ہٹو بچو۔ مومن نہ جا رہا ہے اپنے اللہ کی طرف، پڑھتا جا رہا ہے اللہ کے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم پڑھتا ہے، لبیک و سعدیک، یہ پڑھتا جائے اب مومن۔ جب وہاں پہنچ جائے بس مادیت کی دنیا سے نکل کے فوری ترفع حاصل کرے، بلندی اور ترفع حاصل کر کے ایک دم سے عرش مولا پہ چلا جائے، جہاں عرش خدا سے ملاقات کرے۔ اب ختم ہوگی ساری کہانی، اب وہ اپنے اللہ سے مناجات میں شروع ہو جائے، بس پھر اب وہ چکر لگائے، کچھ اس کو پتہ نہ ہو، حمد و ثنا دعائیں، حمد و ثنا دعائیں، حمد و ثنا۔ دیکھے پہلے حمد و ثنا ہی چل رہی ہے، چوتھا کلمہ چلی جا رہا ہے رکن یمانی تک، پہلا کونا، دوسرا کونا، بیت اللہ کا تیسرا کونا۔ اب دیکھتے جائے کیا ہو رہا ہے، ادھر سے آپ چلتے جائے، ٹھیک ہے نا، ادھر سے چلیں گے کہاں سے، حجر اسود، ادھر سے رکن عراقی اور شامی، اور پھر آگے یمانی آ جاتا ہے، بس یمانی پہ جا کے کہا رک جا، اب تیرا نکل یہاں کا تیرا سفر ختم ہونے والا ہے، اب دعاؤں پر ہو جا، زور لگا اب اللہ کے اوپر، مانگ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ اس سے اچھی دعا کوئی نہیں جو اللہ نے خود قرآن مجید میں سکھائی کہ سب سے اچھی دعا کوئی آدمی، بالکل آپ کو جب کوئی دعا نہ یاد رہ جائے، چھوڑ چھاڑ کے موقع ہو ایسا کہ جلدی دعا تہجد ختم کرنی ہے، میں نے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یا میری تہجد کے اندر مجھ سے لمبی دعا نہیں مانگی، سارے کام چھوڑے، صرف اتنے کہہ دے ربنا آتینا فی الدنیا، بس یہ ساری جتنی دنیا کی دعائیں مانگی گئی ہیں ان ساری دعاؤں کا کیلے کا برابر جو ہے یہ از اکول ٹو ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا سوس آ گئے ہیں، ہوش میں ہی ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھانے کی تھی۔ اب وہاں پہ چلا جائے، اوپر چل رہا ہے بیت المعمور، نیچے ہو رہا ہے بندوں کا طواف، اوپر کر رہے فرشتے طواف، بس جا اپنے آپ کو فرشتوں کے طواف میں شامل کر لے، اور ایڈی جلدی نہیں چھوڑنا، جا میں کہتا جا تو فٹافٹ میں پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ یہ میں بتا رہا ہوں جس نے محنت کی ہوگی، یہاں پہ محنت کی ہوگی، اس کا سفر بتا رہا ہوں، اصلی حاجی کا، جعلی حاجیوں کا نہیں، میرے جیسے اور آپ جیسے، اصلی حاجی کا سفر بتا رہا ہوں۔ اصلی حاجی پھر اسی وقت طرف وہ اختیار کر جائے، بند آنکھیں کرے، اور کیا آسمان پہ 1 سیکنڈ لگتا ہے صرف، جبریل 1 سیکنڈ لمحے کے لمحے میں اوپر نیچے آتے، مومن اس سے بھی پہلے اوپر چلا جاتا ہے۔ مومن جبریل سے زیادہ تیز ہوتا ہے، مومن کے پاس جبریل سے زیادہ طاقت ہے، پر مومن کو پتا نہیں نا کہ میرے پاس کیا طاقت ہے کیا نہیں طاقت ہے، وہ اپنی اسی وقت جہاں فرشتوں کے اندر داخل ہو جائے اور جا کے بیت المعمور میں طواف کرنا شروع کر دے، بس جس کو بیت المعمور کا طواف فرشتوں والا مل گیا وہ حج قبول ہو گیا، بس ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا چلتا جائے۔ بالکل کعبہ کے اوپر یہ کعبہ بنا ہوا ہے آسمانوں کے اوپر، جس کے اوپر فرشتے 70,000 فرشتہ وہاں پہ ایک وقت میں کرتا ہے، پہلا پور نکل گیا، گروپ پاس کھال لیا، اب اس کا قیامت تک باری نہیں آنی، دوسرا پور آ گیا، اتنا فرشتہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ، جیسے ہماری آرزو ہے نا کہ بیت اللہ کا اللہ ہمیں حج کرا دے، فرشتوں کی لائنیں لگی ہیں، وہ وہاں پہ حج کرتے ڈیلی ان کا حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے ان کا، وہ وہاں پر حج کرنے کے لیے ان کا حج یہی ہے کہ طواف کریں نکل جائے اور اپنی ڈیوٹیاں جا کے کریں، یہی ان کی صفا مروہ اور ہے، ہماری صفا مروہ ان کی جو بیت طواف ایک ہی رکھا ہے، مومنوں کا، فرشتوں کا، جنوں کا، سب کا طواف ایک ہی ہے، ان کا تو جو صحیح ہے نا، ہماری اور ان کی صحیح کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، ہماری صحیح زمین پہ رکھ دی گئی ہے، ان کی صحیح آسمانوں پہ رکھ دی گئی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر اللہ کے کہے ہوئے کاموں کو بجا لاتے ہیں، صحیح کہتے ہیں بھاگ دوڑ کوشش کرنے کو، وہ بھاگ دوڑ بھی اللہ کی لگے ہوئے، لیکن ہم صحیح کرتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ کرتے کوئی طواف کرنے کے بعد، پاور ہے اسے بجلی لے لی، اور آپ نے اللہ سے یہ تو کہہ دیا کہ یا اللہ میری بیٹری کا میرا موبائل چارج کر دو، میں نے اس سے نماز سیکھنی ہے، بعد میں آ کے آپ کنجریوں کے ڈانس دیکھے اس کے اوپر موبائل چارجنگ سے،
ادھر سے چارج ہو کے قوتیں لے کے پیسے لے کے مال لے کے دعائیں مانگ کے یہاں پہ آ کے ہو گئے گنڈے بدماش تے موالی. یہ نہیں حج ہونا, یہ کوئی حج نہیں ہے, نہ یہ عمرے ہیں نہ یہ حج ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ, یہ بڑی ہے, کہتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا, پڑتی ہے لیکن اس میں محنت زیادہ. فرشتے سے بڑھ کر جو اہم چیز ہوتی ہے وہ انسان ہونا ہے, لیکن وہ کہتا ہے یہ محنت اس میں بہت اتنی کرنی پڑتی ہے کہ اتنی فرشتوں کو نہیں کرنی جتنی اس سے کرنی. 1-2 دن آ گئے, 4 دن نمازیں پڑھ لی, 5 دن ہو گئے, 2-4 نمازیں پڑھ, 5 وقت کی نمازی ہونے کے بعد آپ کے دل میں داڑھی چھاڑی رکھنے کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے میں تو ہو گیا مقدس, اللہ اللہ خیر صلی اللہ یار ہے, بندہ راہ راستے نہیں ہے. اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں بھی ابھی تک راہ راست پر قابو. 2-4 نیکیاں یہ آپ کا دماغ خراب کر دیتی. زنا کرتا تھا چھوڑ دی, کعب میں بہت نیک ہو گیا ہوں. شراب پیتا تھا چھوڑ دی, بہت نیک ہو گیا ہوں. ریپ تے سگریٹ پیتے تھے چھوڑ دی, میں بہت نیک ہو گیا, میں نمازی ہو گیا. وہ ایک آدمی تھا تو مولانا اسحاق صاحب کے زمانے کے اندر نا وہ کہیں بدل آ گیا تھوڑا سا, اس نے اپنی ایک داستان چھاپ دی بھی پہلے میں یہ تھا, پھر میں وہ تھا, میں وہ ہو کے یہ ہو گیا. بڑا چھاپ چھپ کے اسے مولانا صاحب کو لا کے دکھا دی. مولانا صاحب کو اس سے کہا جی میں ایک سکول بنانے لگا ہوں, دنیا بدل دینی, میں نے TNT کالونی میں یہ خرید لیا وہ خرید لیا. اس زمانے میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کا پلاٹ آتا, 16 ہزار روپے کا TNT کے اندر نا یہ مرلہ پلاٹ تھا, مجھے یاد ابھی تک. تو میں نے اس کا پڑھا تو مولانا صاحب کہتے چھاڑ پڑا, ان کو کچھ بھی نہیں ہونا, داستان اینا بدلیا ہوا تو گل کچھ واقعی اس سے کچھ نہیں ہوا. باتیں یہ ہیں 2-4 نیکیاں اب گناہ چھوڑ کے نہ داڑھی رکھ کے آپ کہتے ہیں بس میں ہر کوئی جس سے پوچھ رہا میں بہت غلط تھا, میں کہا بس تو کی کردا سی, سپلائر سی, ساری دنیا نے بادشاہ عورتوں سپلائی کردا سی. ایسے سنا کے اپنے گناہ کی داستانیں بھی ایسی مبالغہ میں سناتے مجھے بیٹھ کر کہ پتہ نہیں کیا تھے, اب میں بہت بدل گیا ہوں. وہ کیا بدل گئے تو کی تو بدل گیا, شیطان ہے تو اتھے ہی ہے, داڑھی رکھی ہے صرف احمق آدمی, شیطان دے داڑھی آ گئی ہے. شیطان اب مسجد میں آتا ہے دکھاوے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے. شیطان نے قرآن جی شروع کیا ہوا ہے. شیطان کہتا ہے, ایک مجھے یاد ہے ابھی تک سوتر منڈی میں ہمارے ساتھ جس نے دھوکہ کیا تھا, ہم اس کے گھر کے, کہتا میں تو 24 گھنٹے ڈاکٹر اسرار کو سنتا ہوں, میں تو نشہ ہو گیا مجھے, سارے پیسے اس نے ہمارے مار دیے. آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک جہادی تنظیم میں تھا, میرے مارے ہی اس نے پیسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مذہبی بندہ جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جس جماعت سے اس کا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر آپ اس طرح نہ کریں. پیسے دیکھ ازمائے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, پیسہ پھینک تماشا دیکھ. جس بندے کے کتے نے پیسہ اٹھا لیا بس ختم ہو گیا اس کا مال. وہ کیا بات ہی پیسوں کی ہے, بات ہی پیسوں کی ہے, سب تقوی پیسوں کے ہیں. یہاں سے بڑے بڑے جاتے ہیں چادریں چڑھانے حتامنا کے مدار کے اوپر, وہاں بھی ایک چادریں چڑھانے والا بیٹھا ہے, ان کو خریدتا ہے, کعبے کا غلاف بیچتا ہے. بیچنے سے مراد پیسوں سے نہیں بیچتا, اس کے بدلے میں تعلقات بناتا ہے. ٹھیک ہے نا, بیچا بیچی کعبے کی ہو رہی, کوئی چابیاں بیچ رہا ہے غلاف کعبہ, کوئی غسل, کوئی کسی کو دروازہ بیچ رہا ہے, کوئی ملتزم بیچ رہا ہے. کعبہ تو بک رہا ہے جس طرح مزار بکتے ہیں. اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی منزل ہے یہ ریاض. فرمایا سب کچھ آدمی کا جو ہے وہ بچ جائے گا, لیکن آدمی کا دکھایا ہوا ریا نہ, حضور نے فرمایا اس سے جان بڑی مشکل چھوٹتی. ہر شے سے چھوٹ سکتی, دنیا کا بڑے سے بڑا نشہ چھوٹ سکتا ہے, دنیا کی بڑے سے بڑا وومنائزڈ آدمی جو ہے وہ اپنی شرابیں, نشے, چرسیں بھی شرابیں آپ لائیں میں چھڑوا دیتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, چھوٹ جائے گا. لیکن بندے کا ریا نہیں چھوٹتا, وہ نہیں چھوٹتا. اپنی ریا کی داستان. ایک لڑکا تھا یہاں ہمارے پاس, وہ سنتا سناتا تھا, اس کو کوئی ایجنسیاں اٹھا کے لے گئیں. وہ ہر ایک کو تھوڑی دیر کو, جیسے مجھے نا ایجنسیاں پچھلے دنوں اٹھا کے لے گئیں, تھوڑی دیر ذکر کرے سب کے بھائی آپ کے ساتھ کیا ہونا جو میرے ساتھ ہو, جیسے مجھے, میں نے پھر رکھی ہے ایک کان پہ, میں نے کہا کوئی عقل ہے تیرے اندر؟ 2-4 دن رہ کے 10 مہینہ رہ کے تو آ گیا تو کیا تجھے ہو گیا؟ غلط مشکوک حرکتوں میں انہوں نے تجھے دیکھا ہوگا, وہ تجھے لے گئے. تو اس کے لیے یہ سمجھا دین کے لیے بہت قربانی دے لی ہے. اپنی نیکیاں, اپنی داستانیں تھا سنانی, تھا اپنے آپ کو جا کے, یہ پہلے ہوتی برائیاں چھٹنی, یہ ہے نیکیاں چھٹنی. ٹھیک ہے, چھانٹ کے اپنی نیکیاں پھینکتے جاؤ کہ ہم یہ کرتے پھرتے ہیں. اس لیے عزیزوں یہ بڑی ایک عجیب و غریب منزل ہے, بہت کعبہ. اس لیے حج نصیب نہیں ہوتا, اس لیے لوگ بدلتے نہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ حاجی ہیں, حاجیوں نے کی تھی کچھ ایسی توبہ
کہ واپسی پر بحری جہاز ہی ڈوب گیا ہے؟ وہ عدم تھا شاعر، اس نے کہا یہ حاجیوں نے کیا کوئی پتہ نہیں کون سی توبہ کر کے بیت اللہ شریف پہ، سارے حج کر کے واپس آ رہے تھے، وہ بحری جہاز ہی ڈوب گیا، کیا توبہ کی ہوگی، اللہ نے کہا سارے نے غرق کرو انہوں نے، یہ ادھا دے، یہ ایسی حج نہ کرے کہ جس کے بعد غرق کا مقام آ جائے۔ صبح ایک نوجوان آیا تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، کافی ٹائم دیا، بات یہی پر چلی، تو میں نے اسے کہا کہ پہلے یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر جاؤ، اگر تم یہاں سے بدلنے کی نہیں تمہیں عادت تو پھر تم وہاں نہ جاؤ، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں تمہیں ہوگا، حج عمرہ ایک چسکا پورا کرنے کے لیے آپ وہاں پر نہ جائیں برائے مہربانی۔ باقی اللہ پاک نے اس کے اندر قرآن مجید میں جو کہا ہے نا وہ سن لیں۔ یہ سورہ میرے سامنے بقرہ اور آیت نمبر 197، اللہ فرماتے ہیں حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل نہ ہو جائے۔ ایک بات ٹھیک ہے، رفث کس کو کہتے ہیں؟ شہوانی فعل۔ یہ حج ایک ایسی چیز ہے اعتکاف کی طرح، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی احرام کی حالت اور حج کے دنوں کے اندر جو ہے اپنی جب آپ نے احرام پہنے ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ جائز تعلقات جو بیوی کے ساتھ ہے نکاح والے وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں، کجا کہ آپ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں یہ کام خراب ہے۔ کوئی ایسی فلم گانا وہاں پر آپ نے اگر چل گیا آپ اس کے ذمہ دار اور موبائل سے چلتے ہیں۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ معاف کرے وہ میں نے اپنا موبائل آن کیا تو اس کے اندر ہی ایسے ایڈ سامنے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ توبہ 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 کرنی پڑ گئی، اور مکہ کے اندر ہی ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر مسلط ہے کہ آپ نے جب انہوں نے آپ کو ایڈ دینا ہی دینا ہے، آپ نے یوٹیوب چلانی، پہلے ایک ایڈ گانے کا آئے گا، چاہے نعت شریف سنیں چاہے آپ تلاوت لگائیں۔ اس لیے جو بندہ کہتا ہے نا میں موبائل کے ذریعے سے قرآن سنتا ہوں، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو، میں نہیں مانتا، بس میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بھائی آپ کے پاس کوئی زیادہ تقوی ہے، زیادہ فہم ہے دین کا، زیادہ مفتی ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ نے بہت سارا پڑھ لیا، اس لیے آپ اس موبائل سے دین سیکھ لیں۔ کاشف علی توبہ کرتا ہے اس موبائل سے دین سیکھنے سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے دین سیکھے۔ کاشف علی تو اس سے پناہ میں آتا ہے۔ میں تو اپنی اللہ کی کتاب کھولتا ہوں، میں تو یہاں اٹھ کے آ کے دیکھتا ہوں، بیماری کی حالت میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی حوالہ کوئی دیکھنا نکالنا پڑے تو مکتبہ شاملہ قریب نہیں کتاب، کہیں سفر پہ گیا ہوں تو کھول لی، بالکل نہیں ہوتی ہیں تفسیریں اس کے اندر، میرے موبائل میں 8 10 15 تفسیریں ہیں تقریباً، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نہیں کھولتا، نہ میں پڑھتا ہوں، نہ اسلام 360 سے میں سیکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ ہاں جن کی پہنچ میں نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، جن کی وجہ سے، پیسے سب کے پاس ہیں، جس سے 70,000 کا موبائل لیا ہوا ہے وہ 40,000 کی حدیثیں کیوں نہیں لیتا ساری؟ فراڈ لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، استطاعت ساری ہے، بس اللہ کے دین پہ لگانے نہیں ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے کہ دونوں مزے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، دونوں طرف سے بھی، ادھر سے میں دین بھی سیکھتا جاؤں، کبھی منورنجن کرنا پڑ جاتا ہے، دل پشوری کرنا پڑ جاتا ہے، تو پشوری دل سے منورنجن، اے دو تھانو انٹرٹینمنٹ، یہ لے گئی آپ کو ساری لفظ، تباہ کر دیا ان لفظوں نے آپ کو۔ غفلت، سستی، کاہلی اور شیطانی اعمال کا نام آپ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہے۔ یورپ نے سب سے پہلا کام یہی فلسفی کے اندر رکھا کہ واٹ از انٹرٹینمنٹ، اس پہ انہوں نے تھیسز لکھے اور انہوں نے اتنے موٹے مقالے لکھائے کہ انٹرٹینمنٹ کی شے کا نام ہے۔ پھر ملٹا نیشنل کمپنیوں نے کہا کہ کس طرح سے ہم ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنی دولت بیچ سکتے ہیں، وہ پھر ملٹا نیشنل کمپنیوں نے چیزوں کو ہائر کیا، پھر انہوں نے کہا پھر ہم اپنی ساری چیزیں کس طرح کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، بیچنے تھے انہوں نے اپنی پروڈکٹس، سجا لیا انہوں نے اولمپکس، کھیلوں کے درمیان دنیا آری، فیفا کرنا، فلانا کرنا، کروڑوں اربوں روپیہ کمایا، آپ کو وہاں پہ بوتلیں چلی، کھانے پینے، روم رینٹ پر دیے گئے، سب کچھ اسے ایک کے لیے، وہ کھیل آپ کو دکھایا، وہ بھی پیڈ تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا تسی ہار جائیے، کوئی جیت جائیے، کوئی ٹرافیاں اسی دے دیں گے، تھوان دے دیں، صرف وہ دولت ساری اکٹھی کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ اب بھی جو 5 کروڑ حاجیوں کا انہوں نے کیا ہے، اب 2 کروڑ جا رہے ہیں سالانہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے، 76 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ ایک احمق مجھے مل گیا، حاجیوں کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، دوست کہتے اس کا جواب دے، میں اس گدے کا کیا جواب دوں، اس کو انگریزی اردو تو آتی کوئی نہیں، چیک میں نے کر لیا اس کو، 1 2 باتیں پوچھے کہ آپ نے فلاں شے پڑھی، ہاں میں نے پڑھی ہے، مجھے پتا تھا اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، میں سنتا رہا اس کے، پہلے منوا لیتا ہوں اس بندے کو، چپ کر کے، میں کہا کوئی نہیں تیرا تو میں کردا لاج بات چوں، وہ کیا بتائیں کہ آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے،
حج آج سے 40 سال پہلے نہیں ہوتا تھا، 50 سال پہلے نہیں ہوتا تھا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے 25 لاکھ حاجی 1894 میں حج کرنے گئے. کتنے؟ 1894 میں. انوار البشارہ کے اندر کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ اس سال انہوں نے کاؤنٹ کیے اتنا حج اس زمانے میں آیا. اس پہ اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آئے تو جناب اس زمانہ نہ ٹرینیں نہ کچھ اور، صحراؤں کے سفر کر کے آئے، بحری جہازوں کے اندر سفر کر کے آئے. لوگ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. اتنا حج اس زمانے کے اندر آیا. وہ کیسے وہاں پہ مکہ کے اندر ہے کہ اس وقت تو یہ مکہ اتنا ڈیولپ بھی نہیں تھا. مولانا اسحاق صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا آپ نے کہاں پہ ٹھہرایا؟ پہلے حج پر آ کے ٹھہرے تھے کس ہوٹل میں؟ کہتے ہوٹل خاک تھا، پہاڑ کے اوپر ایک گھر تھا عربی کا، ہم نے کرائے پہ لے لیا. گھر اس کا اتنا چھوٹا تھا کہ اس نے درمیان میں ہمارے نا ایک چادر تان دی، کوئی چیز بھی نہیں، چادر تھی، بیڈ شیٹ. کہتے اس نے تان دی، اس طرف وہ رہی جائیں اس طرف ہم رہی جائیں، کچھ بھی نہیں تھا. وہ کیسے وہاں پہ حج کر کے آئے؟ سن 62 کا حج مولانا صاحب نے کیا. فرمایا اللہ نے کہ وہاں پر کوئی شہوانی بات ہی تم سے ہونی چاہیے. ایک بات. اگلی بات فرمائی ولا فسوقا، لو یہ ساری تباہی ہے. شہوانی نہیں بندہ وہاں پہ باتیں کرتا، کم ہو جاتا ہے. لیکن جتنے بھی لوگ شہوانی باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے وہ اس میں تو لازمی مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوق. فسوق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آدمی ایسے کام معصیت کے گناہ کی جو حرام ہے، چگلی اور غیبت تو مست ہو جاتی ہے. غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت یہ چیز ہے کہ بندے میں عیب ہو اور آپ بیان کریں. اللہ نے کہا اس کو بند کر دو. عیب ہے، یہ نہیں کہ آپ کہتے نہیں اس میں عیب نہ ہو وہ بیان کرنا. وہ کیا ہے؟ وہ تو بہتان ہے. وہ بہتان ہے جو اس میں عیب نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے افق، اور قرآن مجید میں آتا ہے جو ہتاشا ذکا کے اوپر لگا ہوا ہے. واقع افق کہتے ہیں اس کو. ہے وہ افق کیا ہوتا ہے؟ یہ بہتان میں ان میں فرق ہے ساری چیزوں کے اندر. وہ کیا ہوتا ہے؟ افق ہوتا ہے کہ آپ نے بہتان لگایا. افق ہوتا ہے کہ ایک ریومر افواہ اڑی، سب نے کہا آپ جانتے ہو فلانی شیخ فلانی اور کا فلانی کے ساتھ تعلق چلتا ہے، تو وہ جو سنی سنائی بات آگے بہتان. یہ تھا سنی سنائی بات نہیں بہتان کے اندر. یہ خود ہی ارادہ کیا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے میں کہہ دوں یہ تو زانی ہے، یہ تو پکڑا گیا. مجھے یاد ہے کہ عالم دین کے بارے میں کسی نے ان کی پہلے جو یہ جب تحریک خلافت چلی نا تو اس وقت سے مسلمان اپنے لیڈروں کو گالیاں دینے لگ گئے. بہت گالی دیتے ہیں نواز شریف والے ان کو یہ پرانی رسم ہے اس لیے یہ ختم نہیں ہونی. اس وقت ایک مولانا مسعود صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان کے اوپر کسی نے پیسہ کھانے کا الزام لگا دیا. تو کسی آدمی نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ نے پیسے کھا لیے. تو انہوں نے عالم دین نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، یہ آپ کو کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا مجھے یہ کہی ہے ڈاکٹر عمر نے کہا چلو ڈاکٹر عمر ڈاکٹر سے پوچھا. انہوں نے کہا میں تو شفیق نے دسی. انہوں نے شفیق دے گھر دونوں لے کے انہوں نے کہا مینوں ڈاکٹر فیضان نے دسی. فیضان کے گھر 4 ہو گئے. اس نے کہا مجھے ماسٹر عبد مسعود نے بتائی. ان ماسٹر عبد مسعود نے کہا میں مینوں منور دسی. انہوں نے اچھا جتھا اکٹھا کر لیا. جیدے گھر جان کاکا تو میری گل کیتی ہے. وہ ہر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا پھرے اس کے جس کے گھر جائے جتھا جائے. اخیر صاحب نے کہا بھی نہیں. 50 آدمیوں سے انہوں نے پوچھتے ہی گئے. انہوں نے کہا کرو توبہ. سارے بیٹھ کے تھے مسیح ساری مجھے دسو. کئی بندے ہوتے ہیں بڑے کھڑکے دڑکے والے، وہ کروا لیتے توبہ. ان کو آتی توبہ کیسے کروا دی؟ منوانا آتا ہوتا ہے، وہ منوا لیتے. کہتے چل کر تم توبہ. سارے دسو میرے بارے میں کہ یہ میں نے غلط کیا. یہ کیا؟ یہ ایک بات ہے. سب باتیں بتاؤ. پھر لوگوں نے بتائی. تو بات یہ ہے کہ غیبت کرنی، جھوٹ بولنا، چگلی کرنی، آپ پھنس جاتے ہیں. اور یہ پھر اس کے بعد پھر آپ یہ ایئرپورٹ پہ بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کے اندر آپ جو ہے نا وزن کم کو تولنے میں، کسی کا حق مارنے میں بہت ہوتا ہے. پھر حاجی وہی تلتل آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دوسرا فرمایا ولا جدال فی الحج. یہ فرمایا حج میں کوئی جدل نہ کرے، جھگڑا نہ کرے. وہاں پر جدال ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر اپنے خادم کو ڈانٹنا بھی حرام ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے. میرے ساتھ ایک پٹھان نے نا صرف آگے کسی کی میں نے مدد کی ویل چیئر کر کے تو اس میں رکھ دی تھی 12 کے حج میں کہ مدد کر کے. ایک خاتون تھی کہتی میرا بوڑھا باپ ہے اس کو پہلے سوار کرا دے. میں نے کرایا تو پٹھان کو میں نے کہا آپ رک جاؤ ذرا بابا جی کو داخل کر. پٹھان گرم ہو گیا اس بات. کہتا میرا حق ہے پہلے داخل. چلو سارے رستے وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا. میں نے 2 دفعہ دیکھا. تیسری دفعہ ایک آدمی بیت المقدس کا بیٹھا، میں اس میں مشغول ہو گیا. میں کہا مولوی صاحب ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کاشف لڑنا نہیں. تیش مجھے بڑا ہے. وہ دیکھے جس طرح میرا دل کرے کہ میں اس کی 2-1 لگا دوں، پھر دیکھی جائے گی جو احرام پہنا ہوا. توبہ استغفر اللہ ربی من کل.
میرا تو اللہ کے فضل سے کبھی کوئی جدل ایسا نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ایک آدمی کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی جدالت ہوئی ہے، وہ میں پھر جا کے خانے کعبے بہت توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اتنی کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، رو رو کے دعائیں میں نے کی، حالانکہ میں نے احرام میں نہیں کی، وہ تو پھر بعد میں کبھی آتے کئی راستے میں آتے کوئی بحث مباحثہ ہو گیا، اس میں اونچی واضح ہو گئی توبہ، میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، بہت توبہ کی میں نے، آپ سمجھیں بھی میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی بات، میں نے کہا یا اللہ کاشف کا دل جو ہے نا وہ صاف چاہیے شیشے کی طرح، آئینہ بنا دے میرے دل کو، اور جس کے ساتھ میرے کم یا زیادہ زیادتی ان کی تھی یا میری، میں نے کہا اللہ پاک کر دے ان کو بھی مجھ کو بھی، بس رب اغفر ورحم، یا اللہ میرے بھائیوں کو بھی چھوڑ دے مجھے بھی چھوڑ دے، میں مکہ مدینے کے بارے میں کوئی برا خیال، کوئی اس کی زحمت بھی بیان کرنا نہیں جائز سمجھتا۔ مولانا صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو حج ابھی نہیں کیا تھا، تو حاجی میں پہلے حج کی تیاری 20-22 سال کی بھائی جان، آپ کو تو میں 7-8 سال کہتا ہوں نا، 20-22 سال، اتنی نعتیں چیزیں، یہ جو اس دفعہ ساتھی گئے میں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو اس دفعہ پنجابی نعتیں ان کو سنائی ہیں، ان کو مزہ آیا ہوگا، 2-2 4-4 مصرے میں نے پڑھے ترنم کے ساتھ، اللہ کے گھر کو دیکھیں اور مزہ نہ آئے اور بندہ اپنے ترنم کے ساتھ اللہ کو کوئی ہدیہ نہ پیش کرے، تحفہ نہ پیش کرے، بندہ ہے، بندے کے پاس ہے کیا، حمد و ثنا اپنی زبان میں کرے، پنجابی میں کرے، اردو میں کرے، انگریزی میں کرے، فارسی میں کرے، شاعری میں کرے، نظم میں کرے، نثر میں کرے، رو کر کرے، آنسو بہا کر کرے، کئی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا ہے، کوئی ایک نہیں، چپ بھی ہو جائے یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، دل کے تار اللہ سے جوڑ لے یہی حمد و ثنا ہے، کچھ نہ کہے، ہاتھ بھی نہ ہلائے، بس شرمسار ہو جائے یہی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس سے بڑی حمد و ثنا ہے۔ یہ کیفیات پر ہے کہ کب کیا کیفیت، لیکن اس عمرے میں اللہ پاک نے ہر طرح کی کیفیت سے نوازتے گئے، خاموشی بھی ہوئی، مناجاتیں بھی ہوئی، گریہ زاری بھی، رونا بھی، اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی، تلافیاں بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساری جتنی حمدیں نعتیں جو میرے دل میں تھا نا، پنجابی، اردو، انگریزی، فارسی، ہندی، جو میرے دماغ میں جملے، مصرے، ڈائیلاگ جو کچھ آ گیا نا، اللہ کے لیے میں نے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، موقع بے موقع رحمت کو جوش دلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو میں نے وہ پڑھ کر سنائے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ اسے قبول فرما لے، یہ ایک مسئلہ۔ تو وہاں پر اللہ نے کہا جدل نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک آدمی نے کہا مدینے کے اندر وہ بیٹھا تھا، کھانا اس کے سامنے، اسے کھانا کھا کے کہا یہ مدینے کی تو دہی کھٹی ہوتی ہے، یہ نہیں صحیح۔ رات ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، اولیاء اللہ میں سے تھا آدمی اور حکومتی اور سرکاری ملازم تھا جو وہاں پر حج کرنے گیا تھا، تو پہلے حضور کے روضے پر چلا گیا، تو رات ہی اس آدمی کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غضب کی حالت میں ملاقات کی، چلا لایا، آپ نے فرمایا تجھے مدینے کی اگر دہی کھٹی لگتی ہے تو مدینے نہیں نہ آنا تھا، اور فرمایا واپس لوٹ جا۔ صبح اٹھا، دفتر سے فون آ گیا، انہوں نے کہا حکومت کہتی ہے آپ کی شدید ضرورت پاکستان پڑ گئی ہے، فوری طور پر بغیر حج کے آ جاؤ، بغیر حج کی واپس، بغیر حج کی واپس۔ اللہ کے بندے، زیر آسماں ادب گاہے ہیست، زیر آسماں از عرش نازک تر کہ جنید و باج دین ایجادم گم کردہ می ہوئی، نفس گم کردہ می ہوئی، عرش سے بھی نازک تر جگہ اس زمین کے نیچے اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے، آپ کی بارگاہ ہے۔ کہتا یہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت باج یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے بھی یہاں پر سانس لینا بھول جاتے ہیں، تو تو شے کچھ نہیں، تو تو شے کچھ نہیں، نفس گم کردہ می اوید جن کے جنید و باجزی نفس گم کردہ می اوید جا، اس جگہ پر زیر عرش اور ادب گاہے ہیست، ادب کا مقام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں، اس لیے اپنے آپ اپنی عادتیں ٹھیک کریں۔ آدمی نے 15 دن کا ویزا لگوایا تھا، صرف 2-3 دن اسے عمرہ کیا، چوتھے دن اپنے لڑکے کو فون کر کہتا ہے ایجنٹ نے کہا میں فوری ہونا چاہتا ہوں واپس، اللہ نے کہا نکل یہاں سے۔ کئی بندوں کی داستانیں جنہیں نکال دیا جاتا ہے، فارغ کر دیا جاتا ہے، اس لیے آپ ذرا احتیاط برتیں، یہ فرمایا جدل نہیں فرمایا وہاں پر کرنا، خادم کو بھی ڈانٹ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرمایا
اور جو کام بھی تم نیکی کا کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے فرمایا یہاں آ کے نیکیاں کرنی ہے نا، وہ تم نے مجھے بتانا ہے کہ نیکیاں تم نے کیا کرنی، نیکیاں وہاں پر کیا کرنی ہے. اب وہاں پر سب سے پہلے جا کے جس کو نفل پڑھنے کی عادت ہوگی وہ نفل پڑھے گا، جس کو اشراق اور چاشت کی عادت ہوگی تو وہ حرم و مسجد نبوی میں پاک ہونے کے لیے جا کے اشراق اور چاشت پڑھے گا، ہے جی. جس کو وہاں پر قرآن مجید کی قرات ٹھیک کرنی ہے، وہاں استاد بیٹھے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کے روزانہ گھنٹے بھر کی کلاس لے گا. وہاں علماء کی مسندیں لگی ہوئی ہیں جو حکومت کی طرف سے اردو عربی ہر زبان کے اندر، وہ وہاں پر ادھر بیٹھ کے ان کا درس لے گا. جس کو پڑی ہوئی ہے جا کے میں کھانا لے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، بچے پیچھے بیٹھے ہیں، میں نے کہا جاؤں، رات کا اٹھا ہوا ہوں، اب جاگ رہا ہوں، مشقت ہی نہیں یہاں پر اس نے کی نیکیوں کی، وہ وہاں جا کے نیکیاں کیا کرے گا. مسجد نبوی میں حلقے بنتے ہیں، ریکارڈنگ کرائی میں نے، وہ ان کو کہا کہ گروپ کے اندر بھیج دیں، مسجد نبوی کے اندر حلقے بنتے، لوگ بیٹھے، حدیث کا سبق میں نے وہاں پر ان کو بٹھا کے سنایا کہ یہ آدمی اس وقت عربی میں درس دے رہا ہے اور حدیث کی اسناد پر بحث کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ حدیث کی سندیں ایسی نہیں ایسے ہیں، مدلس راوی یہ ہوتا ہے. بڑی اس نے کمال کی گفتگو کی، مزہ آیا مجھے سن کر. پھر میں نے ساتھیوں کو ترجمہ کر کے کچھ سنایا کہ یہ حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں. مزہ آتا ہے وہاں پر جا کر کے، لیکن آپ عادی نہیں ہیں. ایک قرآن مجید خانے کعبے میں ختم کرے، اگر جانا ہے روزانہ حرم، طواف وہاں پہ نفلی نہ کرے. نبی پاک نے 3 طواف کیے ہیں صرف، جاتے عمرے کا طواف، پھر حج کا طواف، آتے ہوئے طواف وداع. بس پاس ہی تو تھے آپ باہر، لیکن نبی پاک نے اتنے طواف نہیں کیے. کری جا رہے طواف، وہ جی یہاں طواف کے علاوہ کوئی عبادت کیوں نہیں عبادت؟ اللہ نے وہاں اعتکاف کا کہا ہے، اعتکاف کرتے ہیں آپ مسجد میں. قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. ہے طواف کیا آپ نے، جو فرض تھا وہ آپ اپنے کر لیے. فرمایا اعتکاف کریں آپ یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ لوگ لگائیں اللہ کے ساتھ. آپ نہ اعتکاف ہے نہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کس جگہ جا کے نام لکھوانا ہے. ہم نے وہ اعتکاف والوں کا وہاں پہ لکھتے ہیں نام. آپ کوئی معلومات لے کر نہیں جاتے، آپ معلومات لیتے ہی اور ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بے ایمان ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں نظر نیازیں کہاں کہتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آیا. پاس ہی ہے جو حرم شریف کو پیسے دینے ہیں، کوئی آپ دینا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر آپ جاتے ہی نا اس نیت کے ساتھ. نماز پڑھا تھا نا ریگستان میں تو آگے سے مجنو گزر گیا، اس سے بلا لیا مجنو میاں، میں نماز پڑھ رہا تم آگے سے گزر گئے. اس سے کہا مجھے دھیان نہیں رہا، پر تو نماز پڑھ رہا تھا جس کے ساتھ تو جس کی عبادت اور محبت کر رہا تھا، تجھے بڑا دھیان رہا میرا آگے سے گزرنے کا. ان کو نظر جس ول پھیر ترے رخ تیرا تے اپنی صفت دکھاوے، تے میں جے جمال فروزاں تے تینوں نظر نہ آوے. تے میں جے خام جمال فروزاں تینوں نظر نہ آوے. مولانا صاحب شعر پڑھتے ہیں مولوی غلام رسول صاحب کا، کہا جتول پھیرے ترے رخ تیرا، جس طرف بھی آدمی منہ پھیرے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، ادھر اللہ ہی اللہ ہے. جتول پھیرے منہ ترے رخ تیرا، جس طرف بھی منہ دھر کے دیکھے گا اللہ کا رخ نظر آئے گا اس کو، ہے اللہ کا رخ نظر آئے گا. تے میں خام، تم اور میں خام ہیں، کچے ہیں، جمال فروزاں تینوں نظر کیوں نہ آوے. وہ تو بھڑکتا ہوا عشق اور نور ہے، وہ جمال فروزاں ہے، تجھے نظر کیوں نہیں آتا وہ وہاں پر. تے میں جے خام جمال فروزاں تے تینوں نظر نہ آوے. کہ شیش محلی کتا وڑیا تے ہر دم انہوں اپنا آپ نظری آوے. وہ اللہ کے بندو، جب کتا شیش محل میں داخل ہوگا کتے کو کتے ہی نظر آنے چاروں طرف، نیک کو چاروں طرف نیک نظر آ جائیں گے. شیش محل میں دیکھا ہے آپ نے لاہور کا کسی نے شیش محل دیکھا ہو؟ اندر جائے تو چھوٹے چھوٹے کئی شیشے لگے، داخل ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں ہر طرف ہے ان کا ہی جلوہ، نگاہیں کیوں ہم اس طرف سے ہٹائیں. او ہو میں جب داخل ہوا میں نے کہا واہ 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 واہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف. جھوٹ بولتے ہیں، لگتا ہے کہ میں ہوں، اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف. وہ شیش محل نہیں، شیش محل آپ مشوقیاں عشقوں کے لیے شیش محل اس نے اس لیے بنایا تھا بادشاہ نے شیش محل اپنی رانی کے لیے کہ وہ رانی کا حسن ہر طرف دیکھنا چاہتا تھا. بس اپنی اس کا عشق تھا. انہوں نے کہا جدھر ہوئے میری رانی نظر آنی چاہیے ہر پاس. انہوں نے کہا چل پھر بنا شیش محل، وہ ٹکڑیاں لات، اینے لات، کروڑاں ارباں، ہر طرف تیری رانی نظر آئے گی تیرے. یہ ایک آدمی نے دنیا کا عورت کے ساتھ عشق کیا ہے،
ایک مومن جس وقت اللہ کے عشق میں نظر آتا ہے اس کو صفا کیا، مروہ کیا، بیت اللہ کیا، حرم کیا، اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں کیا، آس پاس کے پہاڑ کیا، اس کو اس کے شجر حجر کے اندر ابراہیم کا خدا، بس یہی نظر آ رہا ہوتا، اور نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ دوسرے بندے اس کی کیفیات کا مذاق اڑاتے، اس کو کیا پتا، ان کو یہ میسر ہی نہیں آئی۔ ارے نہ پھینک ظالم اسے، ارے محتسب نہ پھینک، ارے ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ جگر نے شیر کہا تو توڑ دی، ارے ظالم، ارے اے محتسب ظالم اسے نہ پھینک، اسے ارے نہ پھینک۔ کہتا وہ آیا نا کوت والوں نے کہا شرابہ پینے، تو ساری توڑ دی۔ تو کہتا چونکہ عادی تھا تو اس کو شراب کی قدر و قیمت کا پتا تھا، اس کو کیا پتا تھا کوتوال کو شراب کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ پی کے موف ہو جاتا تھا، دنیا کے غموں سے آزاد ہو جانا، بندے کو سکون میں اثر آئے، سکون آور چیز کا نام اس سے شراب رکھا ہوا۔ چلو اس کے اپنا ذہن، ارے محتسب نہ پھینک اسے، ارے نہ ظالم پھینک اسے، ظالم شراب ہے، ارے یہ ظالم شراب ہے، اور ظالمہ ظلم کری جانا شراب ہے، تینوں نہیں پتہ نہ سکون آندا۔ میں کہتا ہوں کیفیات نہ ہو تو بندہ خانہ کعبہ مکہ مدینہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، وہاں 4 پہاڑ ہیں ادھر ادھر، پھر کیا وہ بندہ سوچ رہے تھے کہ لینا ابراہیم علیہ السلام، لاہور آتے، پشاور آتے، لندن آتے، سوئٹزرلینڈ جاتے، وہاں اللہ کی نشانیاں زیادہ نظر آتی ہیں، وہ پھل پھول نظر آنے تھے، مری کشمیر وہاں آتے، وہ نشانیاں، سکے پہاڑ کی نشانیاں، اللہ نے فرمایا سکے پہاڑوں میں جا ابراہیم، صحراؤں اور تھلوں کے اندر رل جا، مل جا لیٹ کر وہاں پر۔ لوگ اس چاہت سے آئے ہی نہ یہاں پر کہ وہاں پر سبز و شاداب مکان ہے، لوگوں کی نگاہیں میں کوئی دنیا کی دولت، جلے کٹے پہاڑ ہوں، تپتے ہوئے صحرا ہوں، ان کو بتا کہ دین کا کام کرنا آسان نہیں، دین کی راہ کے اندر کوئی مال روڈ نہیں بنا ہوا کہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کر ہاتھ میں کوکو کولا لے کے اور KFC کا ڈبہ کھا کے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ دین ایک بہت مشکل کام ہے، اور ان کو بتا کہ خدا کے نام پر دنیا کو بدلنے کے لیے آدمی کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ دنیا اپنی برباد کر لیتا ہے اور آخرت اپنی بنا لیتا ہے، اور جن کو اپنی آخرت بنانی ان کو دنیا برباد کرنی پڑے گی، جو دنیا اپنی بنانے میں لگ جائیں گے ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ کوئی چھوٹی بات ہے، اس لیے ان پہاڑوں کو جا کر چومیں، وہ پہاڑ ہے بالکل حجر اسود کی طرح، ان کو دیکھیں۔ تو انہوں نے آپ کے نبی کو دیکھا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، بی بی ہاجر کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک وہاں ایک جگہ نہیں لگے۔ آپ کو تو مقام ابراہیم نظر آتا ہے نا، ہر جگہ ابراہیم ہی ابراہیم ہے، سید الموحدین، امام الموحدین، سید الانبیاء، جد الانبیاء ہے، نبی علیہ السلام کے والد گرامی، ہر طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی ایک ہے وہاں پر، وہ ایک رونق لگی ہوئی اللہ کے بندوں پر، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آنی، آدھا آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ عشق کے سودے اور معاملے ہیں، یہ دین کی گہری باتیں عشق کے بھی نہیں ہیں، اطاعت کے معاملے۔ اطاعت، جو آدمی سچی اطاعت کرتا ہے وہ ان گہرائیوں میں ڈوبتا ہے، ورنہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو پھر سکھ یاتری یا ہندو یاتری جو جاتے ہیں وہ اپنا ایک دیکھ آتے ہیں، پھر ان کے بھی معاف ہو گئے، تو گھر دیکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، وہ چکر کیوں لگوائے ہیں؟ اللہ نے کہا جب مدینہ شریف جو بن گیا تھا، مکہ دوبارہ فتح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی وہاں خانہ کعبہ ایک بناتے، لوگوں کو وہاں حج کے لیے بلا لیتے، بھائی چھوڑو یار، وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، چھوڑو، مسجد اقصی بھی تو چھوڑی ہے۔ اللہ نے کہا نو، ابراہیم واپس اس جانے والی بات ہے، میرے خلیل نے، میرے گوڑے یاد نے بنایا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ وہاں پر جس وقت جائیں تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ کوئی بھی نیکیاں کرو گے، وہاں پر جا کے تم کو وہ نیکیاں ساری کرنی پڑیں گی۔ اب وہاں پر جاتے ہیں، نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ اعتکاف ہی کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، تو آپ کری جاتے، تو آپ ہے سوکھا کام، باتیں بھی کری جاؤ، آتے جاتے ایک دوسرے کو دیکھی بھی جاؤ، پھر بھی جاؤ، کلمہ شریف بھی پڑھی جاؤ، سارے دیکھی بھی جاؤ کی ہو رہا ہے ادھر، اس میں توجہ مزے سے کھاؤ، لگے سارے موجاں ہو رہی ہیں، تو آپ بڑھیاں پھیریاں، مجھاں گاواں طرح وہ بھی پھیریاں، کوئی نے ٹپس رکھیا ہے سامان، کوئی ادھر تریا جاتا سامان ہے، پڑھی جا رہے، چکر لگائی، بیزی سارے لوگ بیزی، لو جی سویر تو لے کے شام تک بہتی کیوں نہیں اتنے نکر تے لا کے پڑھے ہیں قرآن جی، تدبر کرے، موقع ملا ہے، گھر میں تو ٹائم نہیں ملتا آپ کو، صبح سے لے کر شام تک آپ بیزی رہتی ہیں، اور یہ سب مرد بیزی رہتے ہیں، آپ بتائیں نا، آپ پڑھے نا، اللہ نے کہا ادھر بیٹھ اور قرآن پڑھ اور اعتکاف کر یہاں پہ، بل موتکفین، اللہ نے قرآن مجید میں کہا، ادھر آتے میں اعتکاف کرنا ہے، مجھے بٹھا لے، اور جا کے ادھر اعتکاف کر جہاں پہ، اور علماء نے تو کہا میں تو اب آپ کو اللہ نہ کرے میں کہنا نہیں چاہتا، ورنہ علماء نے کہا صحیح اعتکاف کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے نا، وہ مکے چلے جائے، بس وہاں اعتکاف کرے حرم شریف کے اندر۔ مولانا اسحاق صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا، کاشف پتر حقیقی اعتکاف وہاں پر ہے، بارگاہ الہی میں پیش ہو جائے، نیند نہیں آئے گی،
نت نے کھانے نہیں کھائے گا، منگا کے اخباریں پڑھتے ہیں اعتکاف میں، یہاں پر موبائلوں سے باتیں کرتے ہیں، آ کے اعتکاف میرے پاس کر دیتے تھے، بلٹوئے لسی کے چاڑ جاتے ہیں، جی ہم سحری کر رہے ہیں، پھر افطاری کر رہے ہیں، نہ نبی جیسی سحری نہ افطاری، اعتکاف حضور جیسا کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہاں پر فرمایا، وہاں پر جائے اور وہاں پر اپنے آپ کو وہاں پر اور خوب نیکی کی عادتیں ڈالے، مکہ اور مدینہ میں خوب خیرات کرے۔ کتنے لوگ ہیں سچی بتائیں مجھے خیرات کرتے ہیں وہاں جا، ریال بچاتے ہیں بچوں کے لیے چیزیں لے کے جانے کے لیے، ضربیں دیتے ہیں وہاں پہ، یہ تو 750 کا بن گیا کھانا، اے چیز جیڑی آ وہ فلانے 900 کی بن گئی، پیسے پوسے کٹھے کیے، آتے وقت بچوں کے لیے چیزیں لے آئے، ادھر لگا دیا، خیر خیرات ہو۔ اچھا مجھے ایک صاحب پوچھتے ہیں مکے مدینے بھی غریب ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں سرمایہ داری نظام موجود ہوگا نا وہاں غریب لازمی موجود ہوگا۔ سرمایہ داری نظام بغیر غریبوں کے چل ہی نہیں سکتا۔ سرمایہ داری نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ امیر جونکیں غریبوں کے مضبوط توانا جسموں میں لگ جائیں اور خون کا ایک ایک قطرہ چوس کے آ جائیں۔ ادھر دبئی بنا ہوا ہے، شارجہ بنا ہوا ہے، ایک دبئی سے باہر کا علاقہ 1.5 کلومیٹر کا، وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ لوہے کے چھپروں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، روٹیاں کما رہے ہیں۔ دبئی کو صبح بسیں بھر کے، جو اصل دبئی ہے عیش و عشرت کا مقام ہے جو فنا ہونے والا، جلد انشاءاللہ مراکش کی طرح برباد ہو جائے گا یہ سارا دبئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا عرب کے اندر خسف ہوگا، زمین ہی کھا جائے گی اس کو سارے کو قیامت کے نزدیک۔ مراکش کو کھا گئی نا، لیبیا والوں نے چینج چاہا تھا نا جیسے آپ چاہتے ہیں، لے چینج ہو گیا، پورا ملک برباد ہو کے رہ گیا، 20,000 تو کھڑے ہی اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی زندہ ہی دفنا دی۔ رو رہا تھا آج صبح، وہ بہت رویا ان کا ایک ڈاکٹر، انا للہ، بتایا کہ نہ تو بات پھر چلے پرے چلا گیا، کہتا نہیں مر گئے دنیا، 10,000 نہیں، اس سے بھی لٹ گیا سارا، اللہ پھر پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جونکوں کی طرح وہ لوٹ رہے ہوں۔ امیر ملک کے اندر غریب یہاں سے جائیں گے تو انگریز آپ کے ملکوں کی کالونیکل جو ہوتے ہیں جن پہ نو مادیاتی سسٹم جن کو آزاد کیا کامن ویلتھ اس نے یو کے نے، وہ 60 ملک وہاں پہ جا کے یو کے کتے اور وہاں بن جاتے ہیں، جا کے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ آپ جائیں گے، آپ کے بچے جائیں گے، اس نظام کو اپنی ذہانت، طاقت، جسمانی طاقت سے اس کو مضبوط کریں گے تو وہ چلے گا۔ امیر کی مل غریب کی وجہ سے چلتی ہے، غریب جونکوں کی طرح ان کو لیتا ہے، اور غریب اپنی عیاشی کے لیے تھوڑے سے منافع کے لیے دین نہیں لیتا، امیر کے چسکے پورے کرتا ہے۔ اس لیے امیر بھی ظالم اور غریب بھی ظالم، دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کی غربت اسے بچا جائے گی، اس کی عمارت اس کو بچا جائے گی۔ قیمتی کپڑے سلے اور ان سلے دھلے ہوئے، اللہ کی راہ میں اگر دینے تو دھلے ہوئے کپڑے دیں، گندے کپڑے اٹھا کے آپ اپنے بیٹے کو دے دیں گے، تم یہ صدقہ لے لو پہن لو، وہ تو آپ کا بیٹا نہیں پہنے گا۔ اس طرح پھینک کر آتے اپنی طرف سے کہتے میں نے قیمتی کپڑے پھینکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کپڑوں کی تجھے پرواہ نہیں، خدا کو ان کپڑوں کی پرواہ ہوگی؟ اللہ کی راہ میں آپ نے کوئی پہنا ہوا اترن بھی دینا ہے، دھو کے، پریس کر کے، صاف ستھرے کر کے، خوشبودار اس کے ساتھ لگا کے، وہ والا صرف ہے وہ اس کو دے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہی تو وہ چیز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما جن سے دل کے کچھ ہونا، دل کو کچھ ہو۔ استغفر اللہ، میں نے رات ہی پڑھا، اللہ اللہ نکتہ ہے، موقع پہ دے جاؤں، بعد میں پھر یاد رہے نہ رہے۔ کسی بہن نے سوال پوچھا مجھ سے، اللہ نے کہا اس کے بارے میں پوچھا تھا، حق مہر کے بارے میں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اپنے نفس کی خوشی سے اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر سکتی، دل کی خوشی سے نہیں۔ بطیب قلب نہیں کہا، بطیب نفس کا۔ میں نے کہا بہن تجھے بڑا قیمتی وہ پڑھاتی ہیں، میں نے کہا مجھے قیمتی نکتہ ہے، پتہ نہیں میں مر جاؤں، میں تجھے دینا چاہتا ہوں، وہ قرآن نکال، میں نے کہا وہ آیتیں اور ان کے اندر پڑھ۔ اللہ نے کہا بطیب قلب نہیں، دل کو خوشی نہیں ہوئی۔ دل تو اس وقت خوش ہوتا ہے جب دل کو کوئی منافع واپس آنے والا ہوتا ہے، اس دنیا میں آئے یا اس دنیا کے اندر آئے۔ دل تو حساب کتاب کرتا ہے پورے، دل تو اس وقت بھی خوش ہو جاتا ہے جب آپ رشوت دیتے ہیں، جب آپ سود لیتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، دل تو خوش ہو جاتا ہے، دل کا خوش۔ فرمایا بطیب نفس، جو تیرا نفس خوشی محسوس کرے۔ جب نفس پہ کوئی چیز گراں گزرتی نا دیتے وقت، وہ چیز جو ہے نا اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے، وہ چیز دینا ضروری ہے۔ اس لیے حق مہر کو اور جی عورت نے معاف کر دیا، کب اس نے اپنے دل سے معاف کیا؟ سارا رل مل کے کنجر مردہ نے معاف کراتا، انہیں کہتا چل پوت تو میرے کیا معاف کر دے، انہیں دیکھا منڈے دا پیو کتا ہوا،
لڑکے بے غیرت ہے اس امت کے جو اپنے ابے کہتے میں ابو جی کی گل نہیں مان سکتا، زنا تو کردا پیو تو بغیر، شراباں تو پیو تو بغیر، سگرٹاں پیویں پیو تو بغیر، ہے گندیاں فلماں دیکھے تو پیو تو بغیر، رنا تو ون سونیاں رکھیا کڑیاں نال گلاں کرے پیو تو بغیر، جب آیا حلال بیوی کی باری حق دلانے کی تو پیو گاہ کرتا ہی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا مرضی کا حق مہر دے اپنی کمائی کا نکال کے۔ دوست میرا تھا، میں نے کہا لاکھ روپیہ بھی 12-15 سال پہلے لاکھ روپیہ، کہتا یاد ہے آپ دے کر آئے تھے؟ بالکل۔ میں نے کہا پکڑاؤ لاکھ۔ شیعہ جی ان کی اہلیہ کا نکاح پڑا، میں نے کہا باجی رکھے لاکھ روپیہ، وہ بھکی بکی ہونے کا لاکھ روپیہ 15-18 سال پہلے۔ اب کسی کو کل ہی میں نے ایک آیا تھا فنٹر میرے پاس ٹھیکیدار، کہتا جی وہ اس کا میں نے رکھانا ہے حق، میں تو کتنا رکھاؤں استاد جی؟ میں کہا لاکھ روپیہ۔ ہو لاکھ روپیہ؟ اور میں کہا مڑ کے تیرے منڈے نو آ جانا جب لالچ لیا۔ ہاں یہ تو گل صحیح ہے، نک بہ کے رہ جائے گی، ٹھیکیدار نے لاکھ دیتا ہی۔ اچھا کہتا اتنا نہیں دے دا کہ تھوڑا جہا دے دا، 10,000 5,000 دے کے فارغ کریے۔ انا للہ، پوتوں کی مال آ رہا ہے، کہتا ہے میری بہو نہیں میری بیٹی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، حق میں دینے پر بات آئی، اب لوٹتے لٹتی بھی اس وجہ سے ہے، طلاقیں ہو جاتی 4 دن لڑکی کو استعمال کر کے گھروں میں بھیج دیتے، باپ اب پھر کیا کرے بڈھے باپ نے اب دوبارہ نکاح کیسے کرنا ہے؟ اس لیے ٹھوک بجا کے ان سے حق مہر لینے چاہیے جو آوارہ قسم کی ہو، سمجھ گئے؟ ایک نکاح میں نے یہاں پہ پڑھایا، میں نے اسے کہا لکھا لا یہ لڑکے، تیرا لڑکا جو لڑکی نے عشق کی شادی کی، باپ نے پیچھے سے ایسے ہاتھ جوڑ کر، میں نے کہا یہ شادی ٹھیک نہیں ہے، میں نکاح پڑھانے لگا ہوں۔ کہتا نہیں کر دے بس، اب اس کو جنون چڑھا ہے۔ بہن آ گئی لڑکی، کہ بھائی جان آپ استاد جی کر دیں اس کا نکاح۔ میں نے کر دیا، میں نے کہا یہ نکاح رہنا نہیں، یہ 4 یا 5 دن کے بعد طلاق ہو جائے، لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کی حق باتیں یہ وہ، میرے تو یقین جانے اس جمعے میں نے نکاح پڑھایا، اگلے جمعے باپ آ گئے لڑکی کا، کہتا نکاح نامہ دے دے، اس نے طلاق دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے لیے تو اللہ کے بندو، میرے جمعے آپ کو کہاں ہضم ہوں گے اس امت کو؟ میرے جمعے جمعے کوئی نہیں، میں اس دور کا آدمی نہیں ہوں۔ مولانا اسحاق صاحب کے دور میں کتنی ڈاکٹر سرار کی گڈی چڑھی تھی اور لوگوں کی بلے بلے بلے، ختم ہو گیا۔ پھر آیا ان کا دور بعد میں، دنیا کو بعد میں سمجھ آیا کہ اس کو ہم نے گوا دیا۔ وہ جی فلانے کو دیکھتے فلانے کو دیکھ ہی جائے، یہ تو آنے والے کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دے۔ میں جو آپ کو دین بتا رہا ہوں یہ بغاوت کا دین ہے۔ بغاوت کس سے؟ نہ ریاست سے نہ کسی اور سے، یہ موجودہ زمانے کی بدعات، رسومات، خیالات، تصورات اور سوچوں سے بغاوت ہے۔ آپ وہ زنجیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے تمہیں رکاوٹ نظر ہے، زنجیر توڑنی پڑے گی، ماں باپ چھوڑنے پڑیں گے، گھر چھوڑنے پڑیں گے، اولادیں چھوڑنی پڑیں گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، اپنی خواہشاتوں کے اوپر بلڈوزر چلانا پڑے گا رسول اللہ کی بات اگر مان لیں۔ اس طرح ہوتا ہے، پیسہ آپ کی سب کچھ بن گیا، اس لیے سرمایہ دار نظام میں پیسہ سب سے اہم بات ہے۔ نفس پہ جو گراں گزرے وہ مال اللہ کو دینا، نفس کے نہ دے کاشف علی، نہ دے، تیرا پسندیدہ سوٹ ہے، تیرا سب سے پیاری چیز ہے، صاف کر دھو دھلا کے اس کو خوشی سے دے دے، سمجھ گئے؟ جو کپڑے ان سلے تیرے پاس پڑے ہیں نا، جن کو رکھا ہے کہ موقع بہ موقع میں نے دینے، اٹھا پیک کر، میرے پاس پڑے تھے اٹھائے میں نے، آتے رکھے، اس کے اندر رکھ کے بعد چار ختم، پتہ بھی نہیں اب دل کو نیکی کیا، ایک چنگاری ہے اڑی، فوری فائدہ اٹھا لو، اس سے آگ لگا لو ایمان کی، ورنہ 10 منٹ بعد وسوسوں کی پھونکوں نے اس کو بجا دینا ہے، 10 منٹ کے بعد نیکی کیا رہ جائے گی؟ 1 سیکنڈ ہوتا ہے بری عورت سے جان چھڑانے کے لیے کافی، 1 سیکنڈ میں صرف 1 لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ نے بری عورت سے جان چھڑانی ہوتی، زنا کے موقع پر 1 سیکنڈ، وہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے، ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ شراب کی ایک جھجک ہوتی پینے کے لیے کہ میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، بلو پرنٹ دیکھنے کے لیے ایک کلک کی ضرورت ہوتی ہے، میں اسے دیکھوں کہ یا نہ دیکھوں، فیصلہ اسی وقت کرنا ہوتا ہے، وہ حق اور سچ کا فیصلہ جس کے اندر ایمانی طاقت مرشد نے کرائی ہو پریکٹس اس کی، وہ بار جفا اٹھا کے بدی کو باہر پھینک دے گا، پریکٹس ہی کوئی نہیں، کمزور مسلمان، اس لیے نبی نے کہا کوی مسلمان چاہیے، کوی، حضور نے فرمایا ضعیف اور کمزور مسلمان اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، فرمایا جو جاہلیت میں کوی تھے، بڑے دلیر تھے گناہ کرتے ہوئے، اسلام لائے اس میں بھی کوی، حضرت عمر اس وقت بڑے قوی تھے، دلیر تھے، پھر دیکھا پھر اسلام کو ملا عمر، آج تک دنیا روتی پھر دوبارہ عمر نہیں مل گیا۔ تو یہ ایک بات ہوگی، اور اس کے بعد بالکل قربانی کا بکرا وہاں پر ضرور دیں، بالکل قربانی کا بکرا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، 500 ریال میں خوب اچھی قربانی،
مجھے ایک دوست پوچھتے ہیں آپ یہ اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں قربانی کے بکرے، میں نے کہا تمہیں کیا پتا، یہ تم سب لوگوں نے اگر توحید سیکھنی ہے نا تو مشرکوں سے سیکھو. جو مشرک جس پیر کو مانگتا ہے، جس طرح لالا والی سرکار ہے سگی سرور، یا حضرت داتا صاحب ہیں، معین الدین اجمیری چشتی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ سارے رحمہ اللہ صوفیہ، جن ارادوں سے اور جن عقیدتوں سے مشرک جاتا ہے نا، آپ نے ان کو چیک کرنا ہے صاحب. ان کے ساتھ ایک دفعہ سنگت سے ہوا ہے میرے کہنے پہ، بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو، کیونکہ میں بریلویوں کو بچہ میں جانتا ہوں، پیسے ساتھ لے کے جاتے ہیں، بکرے ساتھ لے کے جاتے ہیں، چادریں ساتھ چڑھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، پھول ساتھ لے کر جاتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں. ان کی تمنا اور دل وہاں روزوں کا طواف کرتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں کپیوں کے اندر، کیا کچھ وہاں پر کرتے ہیں. اور جو وہاں لنگر کھانے کے اندر دال دلیا پکتا ہے چپ کر کے تبرک سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہیں. آتے وقت چیزیں ساری سارے کام شیطان نے اس طرف ان کو کروانے شروع کر دی. یہ سارے کام آپ نے بیت اللہ شریف کے لیے کرنے ہیں، سارے کام. مولانا اسحاق صاحب نے کہا جوتے اتارو ہوٹلوں میں، ہم نے اتار دیے جوتے. رات کو پہلا ہی عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا، کہتے سب پیسے چیزیں ہر شے خالی ہو کے جانا ہے تاکہ ذہن میں یہ بھی خیال نہ رہے کہ حرم کے اندر. بعد میں مجھے خیال ہے واقعی حرم میں جوتے اٹھائے پھرتے لوگ. انہوں نے کہا ختم، ننگے پاؤں لبیک. پورا قافلہ ہی ہمارا تیار ہو کے ہوٹل پاس ہی تھا، حالانکہ سب نے سڑکوں سے گرم پاؤں مجھے لگے، بات پڑھتے جائیں لبیک اللہم لبیک، اچھی اچھی پڑھو، کاشف سب پڑھو، میں بلال علی مولانا سب ہم باواز بلند پڑھتے. قافلہ گیا ہمارا پورا. میں کہتا تو مزہ آ گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جوتے نہیں پہنے، چھوڑ دیا، جوتے دور ہی اتارو، اللہ کے گھر سے بھی جانا ہے. پیر سڑ جان گے کاکا، ساڑے ادا بھی جانے ہیں، اے جہنم سے سڑ جانے تیرے کھونچے آ. یہ رب نے کھلوڑے تیرے ساڑ چھوڑ دینے جنہیں بکرے دے کھلوڑے ہوں. یہ فرق کر رہے نا پیران، یہ پیران جڑے گناہ کیتے یہی تینوں ہر پاسے لے کے جاندے. رشوت، زنا، چوری، جھوٹ، بے ایمانی، کاروبار، دغا بازی، سارا یہی کراتے، پیر ہی کراتے. یہ وزنا تے تو چلتا، باقی تا کسی شاید تو باقی تا بعد چو کرتے سارے کام. سمجھ گئے؟ سارے کام اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور یہ وہاں پر جائے اور تو وہاں پہ نقدی. اور عورتوں کو چاہیے کہ ضرور وہاں پر کوئی اپنے کانوں کی بالیاں انگوٹھی ضرور لا کے گھر میں لے کے آئے. بیت اللہ شریف کا سونا جو نکلا تھا نا جب مکہ فتح کیا تو نبی پاک نے اس کو چھیڑا نہیں، وہ لوگوں نے بڑی محبت سے دیا ہوا تھا بیت اللہ کی خدمت کے لیے. تو حضور نے وہیں اس کے ایک سائیڈ پر نا چھوٹا سا گڑا بنا کے اس کے اندر سارا وہ سونا رکھوا دیا، بند کر دیا اس کو. ابھی بھی بیت اللہ شریف میں پڑا ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ گڑا کہاں پہ ہے. وہ میں بیت اللہ دیکھا، اسے کیا پتا کیا ہے کیا نہیں. بیت اللہ شریف کے اندر وہ جا کے اپنی نظر نیاز کو چڑھا کے آئے. کیونکہ عورتوں کے لیے سونا بڑی مصیبت ہے دینا، مردوں کے لیے پیسے دینے بڑے مشکل ہیں. ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے، ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے. عورتیں کیا مرد کیا ان کے لیے چلو. اور نقدی ریال وہاں پر دے. اور سبیلیں بھی لگتی ہیں جہاں آپ وہ امام حسین دی سبیل تو پانی پینا جائز ہے، فلانی سبیل انہوں نے لگائی. اللہ کے بندے وہاں سبیلیں لگائیں. حرم کے باہر غریب بیٹھے، بہت افریقہ کے اور حبشہ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کئیوں کے چہروں پہ پتہ چل جاتا ہے بھوک لگی ہے. وہ آپ کو وہاں پہ 2-3 ریال کے شوارمے ہوتے ہیں، سمولیاں شوارمے، جن کو آپ یہ کہتے ہیں نا ریپ. یہ اس زمانے میں ہمارے دور میں ان کو سمولی کہتے تھے. تو روٹی میں لپٹی ہوئی روٹی ہوتی ہے، اس کو پیسے دے دینے کہ یار یہ 50 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا. نہ ہو تو اسے کہ فی سبیل اللہ تیار کر کے رکھوا لے. لوگ آ جاتے اپنے ہاتھ سے ایک پیک کر کے ان کو کھلاتے جائیں. لوگوں کو یہ ان کو دے. بنگالی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بہت بری حالت ہے. خادم الحرمین، وہ آپ کی جگہ پہ صفائیاں کرتے باتھ روموں کی. بندہ آپ کو کہے نا کہ تو حضور دے روزے دی صفائی کرنی تو بڑے خوش ہو کے کرے گا، جڑا کردا ہوں دے ہاں پیسے. خدام کی خدمت کریں، وہاں پہ پانی برتے آب زمزم کی. نہیں شوق ہی کوئی نہیں ہے. انڈیاز جو ہے نا ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ، بنگالیوں کو بھی دے سکتے ہیں وہاں پہ جو مسلمان پاکستان. اور زبان ذکر سے تر رکھے. جس کی یہاں تر ہوگی اس کی وہاں خشک نہیں ہوگی، جس کی وہاں خشک ہے نا اس کا مطلب وہ یہاں بھی تر نہیں تھی اس کی زبان. اور دنیا کے دوستوں کے ساتھ تو بالکل ہی نہ جائے. وہ جو آپ سارے کٹھے ہو کے مارکیٹ دے بندے رل کے چلے ہیں، خاندان کے بندے رل کے چلے ہیں. قافلہ متقیوں کا ڈھونڈے، جو نیک لوگوں کا کوئی قافلہ جا رہا ہے نا، جس کا کوئی امیر ہے، 3 بندے بھی ہوں، ایک اس کے اوپر امیر ہونا چاہیے تاکہ پتا ہو کہ ہم نے آج سفر کدھر کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، قصد کدھر کا کرنا ہے. ورنہ بات کی بولی بولیں گے، لڑائیاں ہو جائیں گی وہاں پر. اور احرام میں فقط اللہ کو یاد کرے، احرام میں اور گناہوں کو یاد کرے. 2 باتیں، ادھر اللہ کو یاد کری جائے احرام کی حالت میں،
اور دوسری وہاں پہ اپنے اللہ کو یاد کرتا چلا جائے، بہت اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے جتنے گناہوں کی معافی، لبیک ہی نہ پکارے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند کر لے اور سوچے بھی میرے یہ تن پر اگر کپڑے اللہ ننگا کر دے مجھے ساری دنیا کے سامنے، کپڑے اتر جائیں تو کتنا برا ہو، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ گناہوں کے معاملے میں ننگا کر دے تو پھر میں کیا رہ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا تیرے کپڑے اتروا لیے، یہ ڈانپ دیا۔ احرام کیا ہے؟ ننگے ہو کے دوبارہ یا ستار العیوب و یا ستار الذنوب، دو دعائیں وہاں پر مانگے، اے گناہوں کو ڈھانپ دینے والے اور اے میرے عیبوں کو ڈھانپ دینے والے۔ جب احرام پہنے ڈھانپ دے میرے عیبوں کو، اللہ مستر اور آتنا و آمن و آتنا، اس وقت پھر وہاں پر وہ اتارے اور اپنا وہاں پر پہنے۔ یہ احرام اتارنے کے بعد پہننا یہی ہے۔ اللہ نے کہا اتار کپڑے، ننگا ہو گیا۔ جب ننگی حالت میں دیکھے کہ اللہ تو مجھے ننگا کر سکتا ہے گناہوں کے بارے میں، ذلیل اور رسوا، خزی فی الدنیا والآخرہ، ہم ذلیل کر دیں گے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ ونشر رحمتنا، اپنی رحمت بچھا، کھانوں کی دکانوں میں زیادہ نہ جائے، بقی احد اور کعبہ جائے، باقی زیارات پر وقت ضائع نہ کرے۔ بقی میں رسول اللہ نے دعا کی، بقی اس دفعہ ہم داخل ہو گئے، مجھے کیا پتا تھا اس دفعہ بقی جو ہے ازمائش ہو جانی میری، تو میں تو دوستوں کو دکھانے گیا، حضرت فاطمہ کا سب کا، میں نے کہا وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھائی بقی کا بنا دیا اب ایک ٹریک، وہ جو بندہ داخل ہو جاتا پھر واپس ہی آنے دیتے، ادھر سے دروازے سے بھی نہیں مڑنے دیتے۔ انہوں نے بنا دیا ایک ٹریک لمبا سارا، ہٹتے نہیں نا، بقی جانا بقی جانا، انہوں نے شرطیہ نے کیا انہوں نے بقی کاٹ دیں، انہوں نے لمبا سا ایک ٹریک نا اینڈ تک بنا دیا، ادھر سے گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ اور اتنی دنیا جمعرات کے دن اور جمعے کے دن وہاں پر بھی جوں کی چال طواف نہیں جیسے چلتا ویسے چلے۔ بھئی میری میں تو ہو گئی، دور سے دیکھ کے میں نے اندازہ لگا بھی کہاں ہے خراب، مجھ سے تو واقعی چلا نہیں جاتا، لیکن میں نے کہا ہوں تسی کاشف ہوراں نے پنگا لیا، تو کیا سی باہر کھڑ کے دعا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے اندر جا کے نہیں کی، باہر ہی کھڑے ہو کے دعا کر لیں گے، دعا آپ کی ہو جاتی، اتنا ہی کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور و یا اہل الدیار، یہ دعا، اور اس کے بعد اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس نہ اندر کسی کا کتبہ لگا ہے نہ کچھ اور، کوئی چیز کا نہیں پتا۔ بہرحال مجھے تو پتا ہے کہ کون کون سی قبریں کہاں، میرے پاس تو سارا نقشہ ہے۔ وہ سارا ٹریک انہوں نے کہا تلی جاؤ، بندوں نے بہت زور لگایا، میں مریض ہوں، میں ایسا، شرطے نے کہا تو ادھر ہی چل، وہاں کوئی بہانے نہیں چلتے۔ یہ فرشتے اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ جہنم پہ ہم فرشتے لگا دیں گے جو سنیں گے بھی نہیں تیری آواز۔
کہ تم جب اللہ کے پاس آؤ تو پھر جو سفر حج کے لیے تو زیادہ راہ لے کر آؤ، اور سب سے بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، اور اینڈ پر فرمایا وَاتَّقُونِ یا اولِی الْالْبَابِ، اے ہوش مندو میری نافرمانی سے وہاں پر پرہیز کرنا، کہیں پکڑے میں نہ آ جانا۔ کہا تقوی لے کر آؤ جس نے میرے پاس آنا ہے، ریال تو سب کی جیبوں کے اندر ہوں گے، تقوی لے کر آؤ تو میرے پاس۔ سامان تو آپ لے جائیں گے کہ آپ کے پاس ریال بھی ہوں، قربانی کا جانور بھی ہو، کپڑے بھی ہوں، جوتے بھی ہوں، سارا اللہ کو دے آئے، پر ان کے دینے میں تقوی نہ ہو۔ عبادات کر رہے ہیں لیکن ان میں خشوع و خضوع نہ ہو، طواف ہو لیکن اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، اور صحیح ہو اور خوف نہ ہو، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا سارا کچھ لے کر آؤ دنیاوی طور پر، لیکن خیر الزاد، سب سے اعلیٰ ترین جو چیز اس کے اندر روح ہے نا، باقی جسم ہے جو کاشف نے بیان کیا ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ جہاں حکم ہو وہاں پائے جاؤ، جہاں حکم نہ ہو وہاں تم نظر نہ ہو۔ حضرت کعب سے پوچھا، بھائی ابن کعب سے حضرت عمر فاروق نے، ابھی تقوی کیا ہے؟ ان کا تقوی یہ کہ ادھر بھی جھاڑیاں ہوں کانٹوں والی، ادھر بھی جھاڑیاں، چھوٹی سی پک ڈنڈی ہو، تو نے گزرنا ہے اس کے درمیان، تو پھر کیا کرے گا کہ کپڑے اور دامن الجھ نہ جائے، خود کو سمیٹ کے، سارے کپڑے ایسے سمیٹ کے گزر جائے گا۔ فرمایا یہ تقوی اس طرح چلنے کا نام ہے زندگی کا کہ دنیا کی دولت اور زندگیاں کہیں کے کانٹے خواہشوں کے تمنا اور امیدوں کے تمہیں چبھ نہ جائیں، گناہوں کے یہی سب سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ خط آ جاتے ہیں، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک نوجوان نے خط لکھا ہے، یہ مجھے کہیں ملے بھی تھے، بہت اچھی دعائیں میرے لیے کی ہیں۔ یہ کہتا ہے میں آپ کے پاس حج عمرہ سیکھنے کے لیے سکھا تو دیا میں نے، میرے پاس اب سیکھنے کے لیے کیا آنا ہے؟ حج عمرہ، میرے سارے خطبے حج عمرے کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، بس آپ اس میں اہم چیز تقوی کی ہے، تو وہ میں نے بتا دی ہے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، حج مسنون کے اندر لکھی ہیں۔ مسنون دعائیں 3-4 ہی ہیں، وہی یاد نہیں آپ کر رہے، باقی دعائیں آپ نے کیا مانگنی، وہ تو آپ کو آنی ہی نہیں، باقی دعائیں وہ 2-3 ہی نہیں آ رہی، باقی کی تو دسو۔ تو ایک کا فون آیا، استاد جی میں حرم میں کھڑا ہوں، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ میں کہ تو آ جا واپس، رہن دے، آپ کی منگنا ہے، چھڈ پرا۔ جس کو یہی نہیں پتا چلا کہ شہنشاہ معظم کے سامنے میں نے کہنا کیا ہے، اس کو ادراک ہی کوئی نہیں، اس موٹے دماغ والے نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کو کیا کہنا ہے، میں کیوں آیا تھا یہاں۔ میں اسے کہوں او نہیں میں سمجھ گیا ساریاں گلاں آندیاں ہیں، یہاں میں بتا رہا ہوتا ہوں، ایبسینٹ مائنڈڈ لوگ کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا استاد جی ہمیں بتا دیں، پھر میں پھر دیر کی سنا ہے، او بیوقوف عورت، اے مینوں ہی راجا سنا، وہ کہنا سویر دا میں ہی سناؤں دیا، کہنی اچھا پھر تو میں بھی بیٹھی جھومن لگ گئی، کہنی وہ تو سن لگے پتا جھومدا، کوئی ہاتھ کرنے والی بات آپ کی۔ یہ کہتا ہے کب بنے گا دارالسلام، کاکا بنیا تو کوئی نہیں آنا، وڈا رہندا نہیں دارالسلام دا ماما، تیاری کر دے کوئی نہیں دارالسلام آنا، جس دن اللہ نے بلا لیا مڑ کے آیا ہی نہیں جانا۔ یہ نا بچہ نا آیا تھا میرے پاس یہاں رہنے کے لیے بھی، وہ بھی 4-5 دن رہ کر گیا۔ میں نے سارے بچوں کے لیے لاہ عمل تجویز کیا، میرے خطبے سن کے نا یہ جاتے باہر، وہ کام ہوئندہ گھر منڈے یا جوان، وہ کہتے پھر کریے کوئی تباہی لا دیے ہوں کی کرنا۔ دیکھو عزیزو، بات جو ہے آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور یہ باقاعدہ سارے نوجوانوں کو کلپ لگا کے جو کوئی ہے اس کو بھیج دیں، یہ کلپ کاٹ کے، کہ ہر نوجوان جو ہے وہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا مدرسے میں رہ کر۔ مدرسے میں رہ کر آپ اس لیے نہیں حاصل کر سکتے، کچھ ہے آپ کے مالی حالات خراب، والدین کو آپ پر امیدیں، آپ کو چاہیے کوئی اچھی سی سکل سیکھ کر، کوئی اچھی سی مہارت حاصل کر کے اپنے والدین کا معاشی طور پر سہارا بنے۔
اور ہم سے آپ اردو زبان میں گھر بیٹھے مطالعہ کرنے کی رہنمائی لے لیں، انشاءاللہ آپ وہ جو ہے متقی لوگوں میں شمار ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ہے وہ لڑکے جن کے پاس ٹائم ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ آسانی بھی ہے ان کے لیے، وہ مدرسے میں لیں داخلہ کسی اچھے سے مدرسے کے اندر، 4 سال پہلے وہاں مدرسہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی دنیاوی کورس کرنا چاہیں BA کا وہ کر لیں، وہ اپنا مدرسہ پڑھ کے عالم بن کر دنیا کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے الگ محققین کا نصاب الگ ہے، وہ یہ کام کریں۔ پھر مجھے ایک میسج آیا کہ استاد جی آپ کہتے ہیں کہ اپنی تزکیہ نفس کرو، تو میں تو جو ہے نا گھر کا ماحول جو ہے ان کو کرنے دو جو وہ کرتے ہیں، لوگ جو کرتے ہیں، کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ میسج آیا کل بڑا لمبا چوڑا کہ 10 سال تک چپ بیٹھا رہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بھی میں پہلے دسیا بھی 10 سال چپ کر کے بیٹھا رہا، وہ میں فیپ کر کے کہنا یہ تو میں کر نہیں سکتا۔ بھی کر نہیں سکتے تو آپ اپنی مرضی کریں، جائیں دفع ہو جائیں یہاں سے، میرے پاس کیا لینے کے لیے ہیں؟ مرشد کی بات نہیں ماننی تو مرشد بنایا کس لیے آپ نے؟ آپ کو ٹرینر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے جمپنگ کرنی ہے، آپ نے یہ سارے کام کر دیا، آپ ٹرینر کی بات ہی نہیں مان رہے، تو آپ اس ادارے کو چھوڑ دیں نا، آپ اس ٹرینر کو بھی چھوڑ دیں، آپ کس لیے اس ٹرینر کے پیچھے پڑے؟ من مرضی کریں جا کر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی خاموشی کر کے اپنے نفس کو قابو میں لے کر آئیں۔ آپ کا نفس آپ کو پاگل بنا کے نیکی کے نام پر آپ کو اکساتا ہے کہ گھر والوں کو ٹھیک کرو، فلانے کو ٹھیک کرو، یہ نہیں ہونا، یہ کسی صورت میں نہیں ہونا۔ میں 2 طرح سے کہتا ہوں، بھاگ کر میرے پاس آنا مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ کو بلا لوں گا، لیکن آپ یہاں بھی کچھ کریں گے نا، تو سب سے پہلے نوجوان اپنے معاشی حالات کو دیکھیں کہ آپ کے معاشی حالات بہتر ہیں، معاشی حالات کو ساتھ رکھتے ہوئے، کوئی ہنر سیکھتے ہوئے، کوئی اپنے ہاتھ سے روزی روٹی کمانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اپنے ہنر سیکھنے شروع کریں۔ الیکٹریشین کا ہے، پلمبری کا ہے، ہنر لیں، ہنر۔ یہ نہیں کہ میں وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ جاؤں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کی پریکٹس کریں، نماز روزوں کی پابندیاں کریں، ذکر کریں، قرآن مجید ڈیلی پڑھیں۔ یہ تو آپ کی پریکٹس مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اس راستے پہ آنا نہیں چاہتے، حلال رزق کھانے کے راستے میں نہیں آنا چاہتے۔ میرے پاس دارالسلام آ کے ہڈیاں توڑ کر بیٹھنا ہے آپ نے، کوئی کام نہیں کرنا، تو کام کرتے آئیں گے تو میرے پاس آ کر کوئی کام کریں گے۔ مدرسے سے بھی یہاں بیٹھیں گے تو آپ نمازی، میں دیکھتا رہتا ہوں کوئی نماز نہیں پڑھتے، نہ ذکر الہی، کچھ بھی نہیں، کبھی اٹھ کے یہ کتاب کھول لی، کبھی وہ کھول لی، پھر وہ کھول کھال کے پھر